بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کا موقع اپنے فضل خاص سے عطا کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ماہ مقدس میں اپنے وقت کو قرآن سے تعلق مضبوط کرنے میں گزاریں۔ یہ خالص اللہ کی کرم نوازی ہے، اس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور بے حد و حساب درود و سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ان اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، ہمارے اسلاف پر، کہ جن لوگوں نے ہم تک دین منتقل کرنے میں اپنی پوری زندگی کا بہترین وقت لگایا اور قربانیوں کی رقم داستان کی۔ خصوصاً ہمارے مربی جناب محترم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، اور ہمارے موجودہ مربی محترم ڈاکٹر حافظ سید زاہد حسین صاحب، اور اسی طرح بے شمار لوگ جو اس وقت اقامت دین کی تحریک میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں تک اس دین کو منتقل کرنے میں اپنی جانیں لگا رہے ہیں۔ اور جو دعوت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعوت جس کا قرآن مجید کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا اور بار بار آیا، اور ان کی دعوت کے نتیجے کے اندر ایک بہترین صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، کیونکہ وہ دعوت تمام قسم کی گروہی تعصبات، نسلی تعصبات، مسلکی تعصبات سے نکال کر ایک فرد کو ایک مسلم یکسو حنیف بناتا ہے، اور جن کی دعوت تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی جس کے اوپر ایک پردہ سا ڈل چکا تھا، اور آج اگر یہ دعوت پیش نہ ہوتی، یعنی وہ دعوت جو قرآن کی دعوت ہے، جو انبیاء کی دعوت اللہ رب العالمین نے بتائی، اور وہ دعوت اللہ کے دین کو اپنے اوپر اور اس پوری دنیا پہ قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ وہ دعوت تھی جو کہ رہتی دنیا جو اس وقت موجودہ دنیا ہے اس کے بیشتر لوگ اس سے ناواقف ہیں اور طرح طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم اللہ کا شکر گزار ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں، اور ان لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے محنت کر کے ہمارے سامنے وہ بہترین لٹریچر قرآن و حدیث سے استنباط کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، جس کی روشنی میں الحمدللہ آج ہم جمع ہیں اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تحریک اسلامی پاکستان بنیادی طور کے اوپر اسی دعوت کو لے کر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس معاملے میں اختلاف نہ کرو، اور یہ وہی دعوت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جب ابو طالب کے پاس آئے اور ان کو یہ بات کہی کہ آپ اس دعوت کو پیش نہ کریں، اقامت دین کی دعوت، غلبہ دین کی دعوت، اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور کہیں اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ تو سن لیں سارے کے سارے لوگ، یا اس راستے میں میری جان جائے گی یا اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ یہ وہی دعوت ہے تحریک اسلامی پاکستان کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی اقامت کا کام کیا جائے، اس کے ذریعے سے ہی ہمیں اللہ کی رضا کا حصول یعنی اللہ کی جنت میں پہنچنے کا کام ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب دعوت دیتے ہیں، یعنی ہم تحریک اسلامی پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ تحریک اسلامی پاکستان کے ساتھ دستہ بدستہ جڑیں اور اس کام میں لگ جائیں جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، جو جنت کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، جنت کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کے کام میں لگ جائیں، خود بھی اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کریں اور اس معاشرے میں اس دعوت کو لے کے چلیں کہ جا کے ہمارے وقت آخر آ جائے جس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہیں موت آئے تمہیں مگر اس حال میں کہ مسلم ہو۔ اور نبی رحمت کی وہ پیاری حدیث جس میں نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی، بندہ جس حال میں جیتا ہے اس حال میں موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اس حال میں اللہ کے پاس اٹھایا جائے گا۔ تو تحریک کی یہی دعوت ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کے کام میں لگ جائیں اور ہمارے دست و بازو بنیں تاکہ ہماری آخرت بھی بخیر ہو اور اس دنیا کے اندر بھی ہم خوشحالی دیکھ سکیں۔ میں بلا تاخیر اس وقت جو ہے دعوت دوں گا محترم ڈاکٹر پروفیسر سید عاصم علی بھائی جو مرکزی شورا کے رکن ہیں ہمارے تحریک اسلامی پاکستان کے، کہ وہ آئیں اور ابتدائی بیان سے قرآن کی پکار کے عنوان پہ ہم سے مخاطب ہوں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد سورۃ البقرہ یا ایھا الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین محترم، آج تراویح میں تکمیل قرآن کا یہ موقع ہے اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہم سب کو دی کہ رمضان المبارک کی راتوں میں ہم نے تراویح میں ایک طرف کلام مجید کو سماعت کیا اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی ہم نے سماعت کی. الحمدللہ اس کی کل تکمیل ہوئی اور آج تراویح کے اندر قرآن کریم کی تکمیل ہوئی. قرآن کریم کا متن بھی ہم نے سنا الحمدللہ، جتنی اللہ نے توفیق دی، اور ترجمہ اور تشریح بھی ہمارے سامنے آئی. اب اس کے بعد مزید کوئی بات کہنا تو خود قرآن کی بات ہی ذہن میں آتی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اب اس بات کے بعد یہ کون سی بات ہے جس پر ایمان لے کر آئیں گے. پورا قرآن جس کے سامنے آ جائے اور اس کا مفہوم بھی اس کو سنا دیا جائے اور اس کی تشریح بھی مختصراً جو اہم نکات ہیں وہ سامنے آ جائیں تو مزید بات کرنے کو بچتی کیا ہے. کوئی رسمی گفتگو ہو روایتی طور کے اوپر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کون سی بات ہو سکتی ہے جو مکمل طور پہ قرآن ہمارے سامنے رکھ چکا، اس کی تشریح کے اندر بھی آ چکی، اور اگر ہم اس سے استفادہ نہ کر سکے تو اب مزید یہ چند منٹ کی اور چند گھنٹوں کی گفتگو بھی ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ مہلت عمر باقی ہے، اس وقت تک انسان کے لیے موقع ہے کہ وہ رجوع کرے، پلٹے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. قرآن کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے رکھا، ان کی تربیت کی اور قرآن کی تعلیمات پر مبنی ایک معاشرہ دنیا کے سامنے قائم کر کے دکھا دیا. اس کا تسلسل چلا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور صلحاء اعظام، یہ سب چلتے چلتے اور آج یہ بات مجھ تک اور آپ تک پہنچی اور ہماری بات کی نسلوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے، دور آ چکا ہے. قرآن کا پیغام، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ابتدائی طور کے اوپر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے تمام انسانوں اللہ کی بندگی اختیار کرو. یہ تمام انسانوں سے اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، کہ پوری زندگی میں اللہ کے بندے بن جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، دوسرے مقام پر قرآن اس کو کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہے کہ جو اسلام کے دائرے سے باہر ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. پسندیدہ طریقہ زندگی، عقیدہ بھی اسلام کے مطابق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، شرک اور بدعات سے پاک، عمل بھی، عبادات بھی وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور اسی کے ساتھ رسومات بھی وہی جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں. یہ مذہب کی بات ہے کہ عقیدہ، عبادت اور رسومات یہ سب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اور اسی کے ساتھ پھر معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر اور سیاست کے اندر بھی اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کیا جائے، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے. تو قرآن ہم سے جب یہ کہتا ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرو، تو یہ وہ بات ہے کہ جو انقلاب کی دعوت ہے، تبدیلی کی دعوت ہے، یہ اصلاح کی دعوت ہے، یہ برائی سے بھلائی کی طرف، بگاڑ سے خیر کی طرف، اصلاح کی طرف اور فساد سے اصلاح کی طرف آنے کی بات ہے. حاضرین گرامی، یہ دعوت قرآن کریم ہمارے سامنے بار بار رکھتا ہے مختلف انداز سے کہ اللہ کی بندگی
صرف مسجد کے اندر نہیں ہونی، مصلی کے اوپر نہیں ہونی، یہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں ہونی، یہ اللہ کی بندگی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی زندگی کے اندر، ہماری معاشی جد و جہد کے اندر اور ہماری سیاسی زندگی کے اندر بھی اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ اور یہی ہماری دعوت بھی ہے، یہی ہماری دعوت بھی ہے کہ یہ کام جو آپ کے سامنے پورے مہینے رکھا گیا، تو یہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہی کہ دین کی بنیادی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی جائیں۔ یہ تذکیر کا ایک کام ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم سب جانیں، ہم سب سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور یاد دہانی ہو اس بات کی کہ اللہ کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی بندگی پوری زندگی میں اختیار کی جائے، اور یہی ہم اپنی دعوت کے جو پہلے نقطے کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تمام بندگان خدا کو بالعموم، سب اللہ کے بندے ہیں زمین پہ بسنے والے، بلحاظ بغیر کسی تفریق کے، نسل کی، رنگ کی، زبان کی، مذہب کی، مسلک کی، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو سب بندگان خدا کو یہ دعوت ہے کہ اللہ کی بندگی اپنی پوری زندگی میں اختیار کریں، اللہ کی بندگی اور انبیاء علیہ السلام کی پیروی اپنی پوری زندگی کے اندر اختیار کریں، زندگی کا کوئی گوشہ اس پیروی سے باہر نہ رہنے پائے۔ یہ ہماری بنیادی دعوت ہے جو قرآن کریم سے اخذ شدہ ہے۔ اور اس دعوت کی مزید تشریح جب ہم کرتے ہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، جیسے بات آئی کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، کوئی شعبہ زندگی کا باہر نہ رہے۔ تو اسی بات کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی، جب کوئی شخص مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پوری زندگی میں یک رنگ اور مخلص مسلمان بن جائے اور اپنی زندگی سے نفاق اور تناقض کو خارج کر دے، نفاق اور تناقض کو خارج کر دے۔ یہ نفاق اور تناقض کیا ہے؟ نفاق کی بات تمہارے سامنے اکثر آتی رہتی ہے کہ دین کا دعویٰ کرنا اور دین کے دل کے اندر اس کے اوپر راضی نہ رہتے ہوئے اس کے خلاف دین کے دشمنوں کے ساتھ دلی رغبت رکھنا، مفاد کے لیے یا اور نفرت کے تحت کسی بھی وجہ سے ایسی بات ہو کہ دعویٰ تو کیا جا رہا ہے اطاعت کا، اسلام کا، فرما برداری کا، لیکن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی دوستانہ رکھا جائے اور دین کے خلاف ان کا ساتھ دیا جائے، تو یہ سری منافقت ہے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جن کے لیے جہنم کے بدترین گڑھے کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ تو ایک انتہائی قدم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تناقض، کنٹراڈکشن، تضاد، اس سے بچا جائے۔ آج ہماری زندگیاں بدترین تضاد اور تناقض کا شکار ہیں۔ اللہ کا دین آج قائم اور غالب نہیں ہے، اور ہم سب اپنی انفرادی عبادات کے اوپر مطمئن اور قانع ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ماتھے کے اوپر شکن نہیں آتی کہ اگر اللہ کا دین غالب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بالادست نہیں ہے، تو اس سے کوئی فکر ہمیں نہیں ہوتی۔ اگر دینداری ہے تو وہ اس حد تک ہے کہ نماز ادا کر لی اور روزے رکھ لیے اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر لی، سچ بول لیا، یا انفرادی زندگی کے اندر ہم نے دین کو اپنے غالب کر کے یہ سمجھا کہ دین کا حق ادا کر دیا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا، دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ صرف انفرادیت کی بات نہیں کرتا، انفرادیت میں تبدیلی کی وہ دعوت دیتا ہے، لیکن وہ انفرادیت کی تبدیلی اجتماعیت میں انقلاب کے اوپر منتج ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اجتماعی انقلاب کی صورت کے اندر نکلتا ہے۔ انفرادی نیک آج دنیا میں کم نہیں ہیں، لیکن وہ مجتمع نہیں ہیں، اکٹھے نہیں ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اجتماعیت کا حصہ بن کر جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہو، ہم سب اپنے آپ کو اقامت دین کا سپاہی بنائیں۔ یہ تضاد سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں شریک ہوا جائے۔ یہ بات صرف تحریک اسلامی پاکستان میں شمولیت کی نہیں ہے، اقامت دین کی جد و جہد جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے، جہاں آپ کی سمجھ میں آئے اس کا حصہ بنا جائے۔ دین کا مطالبہ اقامت دین کی جد و جہد میں شمولیت ہے، تحریک اسلامی پاکستان میں شمولیت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے، آپ کے دل کی پکار یہ ہے کہ تحریک اسلامی وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نسبتاً قریب
یا اس کے مطابق دین کے جد و جہد کر رہی ہے تو پھر اس کا ساتھ دینا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کا ساتھ دیجیے، ورنہ جو آپ کے خیال میں یہ کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیجیے، اور کوئی آپ کے خیال میں نہیں کر رہا تو پھر بھی گھر بیٹھنا گوارا نہیں ہے، خود کھڑے ہوئیے اور پکاریے کہ من انصاری الی اللہ۔ اور اس کے ساتھ مزید جو بات ہے کہ اجتماعی جد و جہد کی جو بات ہے، تو اس اجتماعی جد و جہد کا حاصل کیا ہے کہ کیا انجمن تعلیم القرآن قائم کرنی ہے، کیا کوئی تبلیغی جماعت بنا لینی ہے جو لوگوں کو انفرادی نیکیوں کی، نماز کی اور عقائد اور اعمال کی کچھ محنت کی دعوت دے، یا اس سے بڑھ کر کوئی ہمارے سامنے کام ہے؟ تو وہ کام تو آپ کے سامنے آ رہا ہے، شروع سے آ رہا ہے۔ پہلے نقطے سے جو بات آ رہی ہے کہ اللہ کے دین کو پوری زندگی میں غالب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ امر تعبدوا الا اياه، کہ تمہیں حکم دیا گیا کہ صرف ایک اسی کی اطاعت کرو، ایک اسی کی بندگی کرو۔ اور سورہ شورى ہم نے پڑھی، بار بار ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ نظام کی تبدیلی ہے جو آخری درجے میں یا درجہ اولا میں ہمارے سامنے ہے، کہ وہ انقلاب جس کا آغاز فرد کی ذات کے اندر اس کے عقیدے کی اصلاح سے ہوگا، اس کے عمل کی تعمیر سے ہوگا، عمل کی اصلاح سے ہوگا، اس کے اجتماعیت میں شامل ہونے سے اور اجتماعی جد و جہد کا حصہ بننے سے اور معاشرے کے اندر تبدیلی کی جد و جہد کرنے سے ہوگا۔ اس کا آخری جو مرحلہ ہے، اس کا ضربۃ السلام جو ہے، اس کا چوٹی کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ اس کا چوٹی کا کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے تمام باطل ادیان کے اوپر۔ یہ ہماری جد و جہد کا وہ آخری مقام ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں اس کو لے کر آ جائے، یا اس کام کو کرتے کرتے ہمیں اپنے پاس بلا لے، شہادت کا مرتبہ دے، یا غازی بنائے، یا جس حال میں ہمیں وہ موت دے کہ مرنا سب کو ہے، لیکن یہ کام کرتے کرتے ہماری جان اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ تو یہ وہ آخری مرحلہ ہے ہماری دعوت کا تیسرا نقطہ، کہ ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آج دنیا کی زمام کار جو اللہ کے باغیوں کے ہاتھ پہ آ گئی ہے، اللہ کے دین سے پھرے ہوئے افراد کے ہاتھ میں آ گئی ہے، یا کمتر درجے کے اندر بھی اگر بات کی جائے تو ان افراد کے ہاتھوں میں آ گئی ہے کہ جو شریعت کو بالادست نہیں کر رہے۔ جو کمتر درجے کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو وہ سیکولرزم کے علم بردار ہیں، اللہ کا دین اس طرح غالب نہیں ہو رہا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو بدلا جائے اور زمام کار اللہ کے نیک صالحین بندوں کے ہاتھوں میں دی جائے، اللہ کے دین کو غالب کرے، اور وہ غلبہ کس کے ہاتھوں ہوگا؟ مومنین صالحین کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ میرے اور کسی اور کے اقتدار کی بات نہیں ہے، وہ اجتماعی جد و جہد کے نتیجے میں مومنین کی جماعت جو اس جد و جہد میں کامیاب ہوگی، اللہ اس کو فتح یاب کرے گا، اس کا جو امیر ہوگا، اس کی بات ہے یہ۔ اللہ جس وقت یہ مرحلہ لے کر آئے، لیکن ہماری جد و جہد کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلا جائے۔ تو حضرات گرامی، تحریک اسلامی اور دیگر جماعتوں کا عمومی جو مذہبی جماعتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں یا فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں، ان کا بنیادی فرق اسی دعوت کے حوالے سے ہے کہ ہماری دعوت صرف اعمال کی محنت کے اوپر نہیں ہے، ہماری دعوت صرف عقیدے کو درست کر لینے کی حد تک بھی نہیں ہے، ہماری دعوت چند رسومات کی اصلاح کے حوالے سے بھی نہیں ہے، ہماری دعوت چند منکرات کو ختم کر دینے کے حوالے سے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سود ختم کر دیا جائے تو معاشرے میں اسلامی انقلاب آ جائے گا۔ ہماری دعوت یہ بھی نہیں کہ اگر نکاح اور طلاق اور پیدائش اور معاشرتی زندگی کے اندر سے جو ہندوانہ اور غیر اسلامی رسومات ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئی ہیں، محض ان کا خاتمہ کر دینے سے اسلامی نظام آ جائے گا، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ ہاں، یہ سب کام بھی ہوں گے، یہ بھی ہماری دعوت کا حصہ ہے کہ معاشرے کے اندر بھی اسلامی انقلاب آئے اور معیشت کے اندر بھی سود کا خاتمہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن اصلاً یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب مومنین صالحین کی وہ جماعت منظم ہو، وہ اپنے عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اپنے معاملات کو لوگوں کے سامنے شفافیت کے ساتھ رکھے، شرک و بدعت کو رد کرے اور اقامت دین کی جد و جہد میں شریک ہو جائے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہماری دعوت جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی، یہی وہ پکار ہے جو مختصراً آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اجمالا اس کی تفصیل جو تھی وہ کسی حد تک آپ کے سامنے پورے مہینے تقریباً 26 راتوں کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آتی رہی۔ ہماری بہنیں بھی اس کی مخاطب ہیں، ہمارے نوجوان بھی اس کے مخاطب ہیں، بزرگ بھی، مرد بھی، سب اس کے مخاطب ہیں۔ نوجوان خصوصیت کے ساتھ ہمارے مخاطب ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو آج اپنی دنیا بنانے کے اندر، اپنا کیریئر بنانے کی جد و جہد کے اندر، اپنا مستقبل بنانے کی جد و جہد کے اندر مصروف ہے۔
تو ہمارے نوجوانوں کے لیے اس دین کی دعوت یہ ہے کہ اپنا مستقبل بناؤ، لیکن اس تعلیم کے ذریعے سے نہیں اور دولت کے بلبوتے کے اوپر نہیں، بلکہ اس دین کی بنیاد کے اوپر، اس دین کی بنیاد کے اوپر اپنے مستقبل کی بنیاد رکھو، اس دین کی بنیاد پر اپنے مستقبل کی تعمیر کرو اور اپنا مستقبل اس دین کے ساتھ وابستہ کرو۔ اس دین کے اندر ہی دنیا کی سرخروئی بھی ہے اور آخرت کی سرخروئی بھی ہے۔ ہماری بہنیں بھی بڑی تعداد کے اندر اس میں شریک رہتی ہیں، ان کے لیے بھی بات یہی ہے۔ یہ ثواب کا جو ہوقہ ہمیں رہتا ہے، ثواب کی جو حوث ہمیں رہتی ہے، ثواب بدلہ ہے، بدلہ کام کا ہوتا ہے۔ یقیناً محنت کی جنہوں نے، جو سننے کے لیے آئیں، جو تراویح کے اندر شریک ہوئیں، لیکن بات کیا ہے؟ اصلاً خواتین کا کام کیا ہے؟ خواتین کے ذمے سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے اپنے گھروں میں اسلامی معاشرت قائم کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو اس کام کے اوپر لگائیں، اقامت دین کی جد و جہد کے اندر لگائیں۔ جو بہنیں یہاں موجود ہیں وہ دیکھیں کیا ان کے گھر کے مرد یہاں اس پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے یہاں شریک ہوئے کہ نہ ہو سکے؟ اصل کام جو ہے وہ یہ ہے، خواتین کا اصل میدان گھر ہے کہ اپنے مردوں کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں اور خود صبر کے ساتھ، مصابرت کے ساتھ، تنگی ترشی کے اندر بھی رزق حلال پہ گوارا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ ہماری مختصر دعوت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس حوالے سے مزید اور جو اختتامی گفتگو ہے، تکمیلی گفتگو ہے، چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اس کو مکمل انداز کے اندر اور مفصل انداز کے اندر ہمارے مدرس، ہمارے مربی محترم حافظ سید زاہد حسین صاحب، امیر تحریک اسلامی پاکستان، جس طرح دورہ ترجمہ قرآن کے اندر رکھتے آئے ہیں، اب اس حوالے سے وہ تکمیلی گفتگو ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم امیر تحریک اسلامی پاکستان حافظ سید زاہد حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقد قال الله تعالى وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی سے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہم تراویح میں بھی تلاوت قرآن کو سماعت کر سکے اور اسی قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش بھی ہم نے کی۔ پورا ترجمہ ہمارے سامنے رہا اور اس کے حوالے سے مختصر سے وقت میں جتنا ممکن تھا کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار ہو سکیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کی جو تعریف خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے
اس سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ تھوڑے وقت میں تو دور کی بات ہے، پوری زندگی میں بھی تسلسل کے ساتھ قرآن سے وابستہ رہنے کے باوجود بھی آدمی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ وہ احاطہ کر سکے اور وہ یہ کہہ سکے کہ اس نے قرآن مجید کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس طرح وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قرآن کی دعوت بالکل واضح ہے اور اس کا سمجھنا دشوار نہیں ہے۔ ان احکامات کا سمجھنا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، جو اس نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، جن چیزوں سے اس نے ہمیں منع کیا ہے، ان چیزوں کو بھی ایک نظر میں سمجھ لینا بہت زیادہ دشوار نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ امت مسلمہ اپنی ساری گئی گزری صورتحال کے باوجود بہت سی چیزوں کو اس اعتبار سے جانتی ہے اور مانتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید اس سے آگے کی باتیں ہمارے سامنے بھی رکھتا ہے۔ عقیدے میں اس مقام تک پہنچ جانا جہاں پہنچنے کے بعد آدمی اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے اور معصیت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمت اس طرح اس کے اندر اتر جاتی ہے، شرح صدر کی اس کیفیت سے وہ ہمکنار ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اب اس کے لیے کسی اور نظریے کے اندر کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی، اور وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ دنیا کی فلاح صرف ایک آدمی کی نہیں بلکہ ساری دنیا کی فلاح جس چیز کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، یہی انسان کی یا انسانیت کی معراج ہے۔ بہرحال بات تو اس اعتبار سے یہی ہے کہ پوری زندگی قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہوئے اور اللہ کے پاس حاضر ہو جانا، جس کی بات کسی درجے میں آپ کے سامنے ابھی آ رہی تھی۔ میں نے اس وقت جن چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی یعنی جسارت کی ہے، یا میں نے جو چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں سوچی ہیں، چند آیات جو آپ کے سامنے اسی سے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں اور اسی کی روشنی میں چند مزید باتیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ سکیں گی۔ آدمی اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نہیں رہتا، حالات اسے متاثر کرتے ہیں، اور حالات میں جو سنگینی بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو مشکلات اسے نظر آتی ہیں، یا یوں کہیے کہ جب اسے اپنے لیے کوئی راہ عمل جو اسے عافیت کی طرف لے کے جائے نظر نہیں آتی ہے، اور حالات کا جو اس کی خرابیوں کا معاملہ ہے یا اس سے متاثر ہونے کا معاملہ ہے، جب وہ اسے اپنی زندگی کے اندر اس طرح دخیل پاتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کی رہنمائی ہو، اور وہ اس رہنمائی کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ رہنمائی جن لوگوں نے گویا کہیے کہ از خود اختیار کر رکھا ہے یہ منصب، یا وہ دانشور جو اس وقت لوگوں کو مختلف طریقوں سے مختلف حوالوں سے ایک رہنمائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو مجرد عام حالات کے اعتبار سے جسے وہ زمینی حقائق کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے مطابق حالات کا تجزیہ کرتے اور اس کے مطابق کوئی رہنمائی دینے کی بات کرتے ہیں، جو کہ اصلاً رہنمائی نہیں ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اس مقام پر اس درجے کے اندر نہیں پائے جاتے کہ جو میڈیا کا معاملہ جس طرح سے ہے کہ جہاں سے لوگوں کو زیادہ رہنمائی کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ بات بھی اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ دینی تناظر کے اندر بھی ان حالات پر تبصرہ کیا جائے، تو اس میں بھی دو طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔
ایک تو بات بڑی جو اس بہت زیادہ لوگوں کے اندر دلچسپی کا سبب بھی بنتی ہے اور لوگ اس سے زیادہ متاثر محسوس ہوتے ہیں کہ یہ بات بتا دی جائے کہ دنیا اب جس منزل کی طرف جا رہی ہے، جس مرحلے کے اندر جا رہی ہے، یہ وہ مراحل ہیں جن کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتایا جا چکا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کی احادیث کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو ان کا ذکر کیا جائے کہ دنیا آخری مرحلے میں جائے گی تو کیا کیا حالات ہوں گے، اور یہ حالات یہ اس طرح سے اور یہ اس طرح سے اور اس کے یہ امکانات اور اس کے یہ امکانات، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں بھی معاملہ جو زیادہ کہیے کہ خلا کی صورت میں سامنے آتا ہے کہ یہ واقعات تو یا ان حالات کے بارے میں جو خبر ہمیں دی گئی ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے دے دی ہے، اور یہ بات کہ آیا یہ اسی کے مصداق ہیں حالات، اس کا ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بات کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ لازمی طور پر ہم اس مرحلے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، لیکن بات پھر بھی وہی رہتی ہے، اگر داخل ہو چکے ہیں تب بھی، اور اگر ابھی داخل نہیں ہوئے اور آگے کا کوئی معاملہ ہے تو اصل سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اس موقع پر میرا اپنا جو کردار ہے وہ کیا ہے، اور مجھے اس معاملے کے اندر کیا ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ کیا انتظار کرنے کا معاملہ ہے، یا مراحل کی تکمیل کو دیکھنے کے بعد ہے کہ ہاں یہ مرحلہ مکمل ہوگا تو اگلے مرحلے میں میرے کام کا آغاز ہوگا؟ تو اس طرح کی جو چیز بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے، تو کوشش ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات آپ کے سامنے رکھی جا سکے۔ تو پہلی آیت جو میں نے سورہ روم کی آپ کے سامنے رکھی ہے، جو آیت نمبر 41 ہے، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے تھے اس وقت بھی یہ آیت آپ کے سامنے آئی تھی، اور کسی درجے میں اس پر بات وہاں بھی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت اس تناظر میں بات کی تھی جو روم اور ایران کی جنگ تھی، اس کے حوالے سے یہ بات سامنے رکھی تھی کہ بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھائے، اور اس لیے ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں، یعنی یہ اس کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نکلے، لعلہم یرجعون، ان حالات کے نتیجے میں لوگ رہنمائی حاصل کریں، یعنی اپنے معاملات کا جائزہ لیں اور پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کس لیے رجوع کریں؟ کہ ان حالات کی تبدیلی اسی کے ذریعے ممکن ہے، یا یہ سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے سامنے آ گئی ہے ان کے بعض اعمال کے نتیجے کے طور پر اس سزا سے وہ بچ سکیں، یعنی لعلہم یرجعون کا معاملہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آج نہیں، اس وقت کی بات نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک یہ ایک اصول ہمیں دے دیا۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، ایک جیتی جاگتی کتاب ہے جو ہمیں ہر موقع پر زندگی کے ہر مرحلے میں اور دنیا کے ہر دور کے اندر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نئی امت برپا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ اپنی جگہ پر تمام ضرورتیں اور تقاضے پورے کرتی ہے۔ یہ کتاب بھی اور اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ بہرحال جو حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے تو ہمارے اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ اعمال کا نتیجہ پوری انسانیت کے اعتبار سے ہے، یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اپنے دائرے کے اندر بہرحال انہی چیزوں کا مکلف ہے اور انہی چیزوں کا شکار ہوتا ہے جو اس کے اپنے عمل کا معاملہ ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں بتا دی ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہ آخرت میں اٹھائے گا، اور نہ یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ گناہ کوئی کرے گا اور سزا کوئی اور بھگتے گا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اگر خارج میں بہت سارے معاملات ہیں کہ جو خرابی کی بنیاد بنے ہیں، تو داخل میں بھی کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ ان معاملات کو درست کرتا، جو اصلاح کے لیے جس کو میدان میں لایا گیا تھا، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھی کہ دنیا سے فساد کا خاتمہ کریں گے، دنیا میں امن اور عدل کا نظام قائم کریں گے، خود اپنی اصلاح بھی کریں گے اور دنیا کی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھائیں گے، انہوں نے جب اپنا کام نہیں کیا، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کی، تو نتیجتاً یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہی ہے
کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ظلم ہے جو انسانیت پر کر دیا گیا، یا اللہ کہیں اور چلا گیا، یا اللہ تعالیٰ بس یہ بات اس طرح سے دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جو ہے ظالموں کو ظلم کرنے دے رہا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، یہ بات بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے آتی رہی ہے کہ آزمائشیں الگ چیز ہوتی ہیں اور تنبیہات الگ چیز ہوتی ہیں۔ اس آیت کے اندر تنبیہات کی بات ہو رہی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اعمال کا نتیجہ مزہ یعنی سزا کے طور پر جو ہے اسے چکھانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ تو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ تو حق کے راستے میں آگے بڑھتے ہوئے اور حق اور باطل کی کشمکش میں جب کچھ مشکلات اہل حق پر آتی ہیں، جو اہل حق پر آتی ہیں انہیں آزمائش کہا جاتا ہے، اور بہرحال وہ اسی وقت آتی ہیں جب یہ جد و جہد کی جاتی ہے۔ تو جو لوگ اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں، جس درجے میں بھی ہیں، وہاں ان کی بات تو اسی طرح سے ہے کہ اسے آزمائش سے دیکھا تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو صورتحال ہے وہ تو لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ ان کے اپنے گناہوں کا سبب کا نتیجہ ہے کہ جس کا جو ہے اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک ہمارے سامنے رکھ دی ہے، تو اسی کو بنیاد بنا کر چیزوں کو دیکھا جائے۔ یعنی جب آدمی کوئی نتیجہ نکالتا ہے، کوئی تبصرہ کرتا ہے، کسی چیز کا تجزیہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، تو اسے زمینی حقائق کے ساتھ ان آسمانی حقائق کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ تبھی درستی کا معاملہ ممکن ہوگا، تبھی اصلاح احوال کی طرف آدمی آگے بڑھے گا۔ اور اگر وہ اس پر مطمئن ہو جائے یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، اور اللہ کے رسول نے یہ ساری باتیں ہمیں بتا رکھی ہیں، تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن ان باتوں کے بتانے کا تناظر کیا ہے، وہ باتیں کس بنیاد پر بتائی گئی ہیں کہ جب بگاڑ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ نہیں کہ تم بگڑ جاؤ تاکہ ایسا ہو جائے، بلکہ یہی بات کہ اس بگاڑ کو، جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس بگاڑ کو درست کرو تاکہ ان حالات سے تم بچ جاؤ اور ان حالات کے اندر تم مبتلا نہ ہو، اور اگر کبھی ان حالات میں مبتلا ہو جاؤ تو ان سے باہر کیسے آؤ گے، اس کا راستہ کیا ہے۔ وہ دو بڑی باتیں جو عام طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، جس میں سے ایک تو وہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور گویا کہ یہ اتنی مرتبہ بیان ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح یاد ہو چکی ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں تمہارے خلاف اس طرح متحد ہو جائیں گی اور تمہارے خلاف سفارہ ہوں گی، یا تمہارے خلاف جو ہے وہ اس طرح کھڑی ہوں گی جیسے کھانے کے دسترخوان پر لوگ دعوت دیتے ہیں، اور گویا وہ اہل ایمان کے خلاف یہ کام کیا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس وقت لوگوں نے یہ بات پوچھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کیا یہ اس طرح کے سارے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ہمیں اس طرح سے مٹا دینے کے درپے ہوں، یا ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہوں، یا ہمیں مغلوب کر دینا چاہتے ہوں؟ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یہ مفہوم کی بات ہو رہی ہے، یعنی مفہوم جو ہے کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی، ہمارے ایسے حالات ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے اس وقت کتنی تعداد تھی جب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یعنی آپ کی موجودگی میں جو سب سے بڑی تعداد ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ حج کرنے گئے، خطبہ حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، اس موقع پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع، اور ملا لیجئے اور دو چار اور زیادہ کریں تو 1 آدھ لاکھ اور بتا دیں گے، لیکن وہ والی تعداد اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات اس سے پہلے کی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس سے بہت کم، لیکن آج تو 2 ارب مسلمان ہیں، یعنی بات سوچنے کیا تناظر ہے اس وقت اور کیا بات ہے۔ وہ اس تعداد کو سمجھ رہے تھے کہ اس سے بھی کم ہو جائیں گے، ایسا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی جیسا کہ آج موجود ہے، لیکن ہوگا یہ کہ تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری حیثیت اس خس و خاشاک کی طرح ہوگی جو کسی سیلاب کے اوپر آتا ہے، وہ کوڑا کرکٹ جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی اس کا جو ہے کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ وہ کارنامہ انجام دے سکے۔ ہر جگہ بتایا کہ تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی، تم بے وزن ہو جاؤ گے۔ پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہوگا، یعنی کیسے یہ کام ہو جائے گا؟ تو آپ نے جو بات بتائی یہ ہے اصل بات، یہ ہے وہ بات جس پر متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر جب پوچھا کہ وہن کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، یعنی موت کو پسند نہ کرنا، یہ جو ہے
یہ مرض تمہارے اندر پیدا ہوگا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، ایک اتنی بڑی امت ہونے کے باوجود تم دنیا کے اندر بے وزن ہو کے رہ جاؤ گے. تو یہ بات جو اللہ کے رسول نے بتائی، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس وہن سے بچو. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہن پیدا ہوگا تو یہ ہوگا، لہذا بیماری کی تشخیص کر دی گئی. صرف بیماری کا اعلان نہیں کیا ایک وقت آئے گا بیمار ہو جائیں گے. بیمار ہو جائیں تو بیمار کیوں ہو جائیں گے اور بیماری سے نجات کا کیا ذریعہ ہوگا. تو یہ بات واضح ہے، بیماری کا سبب بتا دیا تو سبب دور کرو، بیماری ختم ہو جائے گی. تو یہی بات ہے، یہی جو پلٹنے کا معاملہ، یہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی تو کب ہوگی؟ جب یہ بیماریاں ختم ہوں گی. اگر یہ بیماریاں موجود رہیں گی تو ظاہر سی بات ہے کام نہیں ہو سکے گا. تو اس تناظر میں بھی اپنی جگہ یہ بات ہے کہ آدمی اس حوالے سے اپنا جائزہ لے اور دیکھے. یا وہ دوسری بات جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب زوال آتا ہے، جب قوموں کے اندر بگاڑ آتا ہے، جب امتیں برباد ہوتی ہیں تو وہ اسی راستے سے ہوتی ہیں جس راستے سے بنی اسرائیل ہوئے تھے. تو آپ نے بتایا کہ تم بھی اسی راستے پہ چلو گے جس پر پچھلی قومیں چلی ہیں. یعنی جب کمزوری آئے گی، جب زوال آئے گا. تو لوگوں نے پوچھا، آپ نے یہاں تک کہا اگر وہ ایک گو کے بل میں گھسے تو تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے. جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بنی اسرائیل مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہی، اور کون. تو غرض یہ کہ آدمی اپنے آپ کو پھر اس مماثلت سے بچائے، ان کاموں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھ دیے. قرآن مجید میں اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، یعنی ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے مغضوب تھے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو گمراہ ہو گئے، اللہ نے اس کا تذکرہ اتنا زیادہ کیا. تو کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کہ پتہ چلے، معلوم ہو جائے کہ آدمی کے اندر بگاڑ کہاں سے آتا ہے، اللہ کے غضب کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں، کن بنیادوں پر ہوتے ہیں، گمراہی کن کن راستوں سے آتی ہے. تو مقصد کیا ہے کہ آدمی اس سے بچے گا. تو یہ بنیاد ہے یہ. تو اگر اس سے رہنمائی لے کر آدمی اپنے معاملات کو آگے بڑھائے تو پھر بات تو سمجھ میں آتی ہے. اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو معاشرے کی عکاسی کرتی ہے، یعنی سورہ مائدہ کی آیت 63، 62 اور 63، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات کی ہے. یعنی اسی تناظر میں سارا معاملہ ہے کہ اللہ نے سب بتا دیا، ہمارے سامنے رکھا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ گویا آج ہماری تصویر نظر آتی ہے، یہ آیت گویا ہمارے بارے میں بات کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے. یہ بات ہماری نہیں تھی، یہ بات کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت 57، 58، 59 سب ان کا 2 رکوع میں پورے، جس میں بنی اسرائیل کی بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ انہیں اپنا دوست نہ بنانا، اپنا ولی نہ بنانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى سے بات شروع کی ہے. اور اس سے پہلے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے رہے. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کیا بتایا کہ حالات کہاں پہنچے؟ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تم دیکھو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی. اور آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. کیا دیکھو گے؟ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان کی جو اکثریت ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، گناہ کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور حرام کا مال کھاتے ہیں. یسارعون فی الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور حرام کا مال کھاتے ہیں. اکلہم السحت لبیس ما کانوا یعملون، بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب ذرا سا آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، معاشرے کا جائزہ لے لیجئے. بات تو یہی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آدمی کی سوچ عالمی ہو لیکن اس کا عمل مقامی ہو. یعنی جہاں موجود ہیں، جن لوگوں کے اندر ہیں، جہاں ہمیں کام کرنے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، یعنی اس معاشرے کو دیکھنا، جس معاشرے کے سدھار کی بات ہو رہی تھی، جس معاشرے کو اسلام کے مطابق بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس معاشرے کا حال کیا ہے؟ کیا یہ جو آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہ منظر ہمارے سامنے رکھا ہے، تو آج کیا کیفیت نظر آتی ہے؟ آج لوگ کس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں؟ آج معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے؟ کیا نیکی کے راستے پہ جا رہا ہے؟ کیا سچائی کے راستے پہ جا رہا ہے؟ کیا اللہ سے وفاداری کے راستے پہ جا رہا ہے؟ یعنی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ گناہ اور نیکی کا گویا امتیازی لوگوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود اور گناہ کے اندر مبتلا رہنا، اور پھر آخرت کے جو بگاڑ کا معاملہ پیدا ہو گیا، یعنی یہ تصور کہ بس کسی نہ کسی طرح نجات تو ہو ہی جائے گی. تو دین ایک مکمل نظام ہے. دین کیا ہے؟ یہ بات آگے ہمارے سامنے آتی ہے کہ بگاڑ کی وجوہات کیا ہیں.
یعنی وجوہات سامنے آئیں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا جو ہے سدباب بھی ہوگا۔ تو ایک بات تو وہ آپ کے سامنے آ گئی جو حب الدنیا و کراہیت الموت ہے، اور اس کی بھی بنیاد کوئی نہ کوئی دوسری ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسری بات بھی جو اگلی آیت میں اللہ نے رکھ دی، یہ بھی ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا، لولا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے علماء، ان کے درویش، ان کے فقیہ، ان کے یعنی جو لوگ اس میں یعنی جو لوگوں کی مذہبی قیادت کر رہے تھے، یعنی ربانیون اور احبار کے اندر یہ سب کے سب آ جائیں گے، یہ سب کے سب، یہ اصطلاحات ان کی ہیں جو وہاں استعمال ہو رہی تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے علماء اور ان کے درویشوں نے انہیں غلط بات کہنے، جھوٹ بات کہنے، ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، گناہ کی بات کہنے، واکلہم السحت، اور حرام کا مال کھانے سے نہیں روکا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برے کام تھے جو وہ کر رہے تھے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، آج عمومی طور پر الا ماشاء اللہ، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، کہ یہ کہ سوچ لیا جائے سب ختم ہو گیا، سب گمراہ ہو گئے، سارے علماء سو بن گئے، ساری عوام جو ہے غلط راستے پہ چلی گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک گروہ بہرحال قائم رہے گا، یہ اپنی جگہ، لیکن وہ کتنا ہوگا، کتنا مؤثر ہوگا، کیا اس کی حیثیت، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ بات، لیکن بہرحال رہے گا۔ لیکن عمومی طور پر صورتحال کیا ہے، عمومی طور پر کیا کیفیت ہے، ایک طرف معاشرے کا یہ حال اور دوسری طرف علماء، طبقہ علماء کا معاملہ، یعنی ان کا معاملہ کیا ہے۔ اس معاملے میں یہ بات سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے کہ کیا ان کا موضوع یہی ہے، کیا ان کا میدان یہی ہے، کیا وہ لوگوں کی اصلاح کے معاملے میں اسی طرح فکر مند ہیں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ عام لوگوں کا جو تعلق علماء کے ساتھ قائم ہوتا ہے، عام لوگوں کا ویسے تو مذہبیت کے ساتھ تو تعلق رہتا ہے، لیکن وہ کسی اور عنوان سے ہوتا ہے، یعنی وہ کسی اور عنوان سے ہوتا ہے، لیکن جو تعلق علماء کے اعتبار سے اگر کہا جائے جو عمومی مسلمانوں کا ہوتا ہے، وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، وہ مساجد میں جمعے کے خطبات کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ بھی کوئی سننے چلا جائے تو، اگر چلا جائے تو یہ سارے لوگ بیٹھے اور جانتے ہیں کہ کیا موضوعات ہمارے ہیں، کیا چیزیں جو ہمارے درمیان جو وہاں زیر بحث آتی ہیں، جن پر لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو وہی ایک تو بات وہی تھی کہ ثواب کا معاملہ، یہ کرو تو یہ مل جائے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لیا تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کیا تو اتنے گناہ معاف ہو گئے، یہ کیا تو اتنے گناہ معاف ہو گئے، اتنے سال کے گناہ معاف، اتنے سال، یعنی گناہ کیے جاؤ اور معافی کراتے جاؤ، یعنی گویا ایک ایسا تصور دینا، اور یہ بات نہ ہونا کہ بھائی ایک مسلمان ہونے کے باوجود یہ گناہ گاری کی زندگی گزارنا کس کو زیب دیتا ہے۔ یعنی بات تو پہلے یہ ہونی چاہیے، اس کے بعد کا معاملہ ہے کہ نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے، اللہ سے وفاداری کے راستے پہ چلتے ہوئے، دین کے راستے پہ چلتے ہوئے، پھر اگر کچھ گناہ ہو جائے تو ان کی معافی کا معاملہ بھی ہے۔ لیکن اگر صرف اتنی بات کی جائے کہ ہاں یہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ گویا لوگوں کو اس بات کے بارے یعنی اس طرف جو ہے یعنی ایک آزادی سی میسر آ جائے کہ ہاں صاحب یہ کام تو بہت آسان ہے، یہ ایک رات جاگ لی، ایک کام کر لیا، کچھ درود پڑھ لیے، کچھ تسبیحات پڑھ لی، کچھ روزے رکھ لیے، اور نتیجہ کیا ہے، یہ باقی سارا کام مکمل، گناہ معاف ہو رہے ہیں، کچھ اور کی بات نہیں ہو رہی۔ ابھی نیک عمل کرنا اور کیا کیا عمل ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات کیا ہو رہی ہے، گناہ معاف کرانے کا معاملہ ہو رہا ہے، گناہ سے روکنے والا معاملہ۔ تو بات کیا، یہ اس میں صرف دو باتیں اللہ نے کہی ہیں، ذرا سوچئے، یہ کہا گیا کہ علماء کے لیے سب سے سخت آیت اس کو قرار دیا، لیکن اس میں بات کتنی بتائی، یہ نہیں کہا کہ نماز کے بارے میں کتنی بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو، اور دیگر احکامات کے بارے میں کیا، یہ دو بڑی برائیوں کے حوالے سے، اس لیے کہ یہ برائیاں جس معاشرے کے اندر پروان چڑھے وہ معاشرہ نیکی کا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ بات آپ کے سامنے، پہلا کام جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سپرد کیا ہے وہ کیا ہے، انذار کا ہے۔ ہم یہ بات واضح کرتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ پہلا کام ہے، جہاں یہ بات کہہ دی جائے بس خوشخبریاں سناتے رہو اور انذار کا کام ہی ختم ہو جائے۔ انذار کیا ہے، خبردار کرنا، ڈرانا اس انجام سے جو گناہوں کے نتیجے میں سامنے آ جائے گا، جو شرک کے نتیجے میں سامنے آ جائے گا، جو اللہ کی حاکمیت دوسروں کے سپرد کرنے کے نتیجے میں سامنے آ جائے گا۔ تو غرض یہ کہ معاملہ تو کہاں سے کہاں ہے، یہ تو گویا ہماری تصویر ہے۔ حالانکہ یہی بات ہے، یہ جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی بڑی وجہ علماء کا بگاڑ ہے،
یعنی اس کی بڑی وجہ، اور یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ قول جو ہے آپ کو مل جائے گا جس کے اندر یہ بات ہے یہ کہ حکمرانوں سے زیادہ علماء لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، یعنی اصلاح کا عمل جو ہے حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہ تو قانون کے نفاذ کا معاملہ کرتے ہیں اور قانون یہ اس کے مطابق بنانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے یہاں کا نظام ہے۔ لیکن بہرحال اصلاح احوال میں جو کردار علماء کا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ جو ہے حکومت اس سے بری ذمہ ہے، اس کا کام الگ ہے، وہ سارا نظام تعلیم وہ سارا، اور اس میں بھی علماء کا کردار ہے کہ وہ علماء وہاں کیا کام کریں، ان کی سرپرستی کرنے جائیں یا انہیں بھی آئینہ دکھانے جائیں، انہیں بھی حق سے ڈرانے کی بات کریں، وہاں بھی انذار کا عمل ہو۔ یہ نہ ہو کہ بس چند اعمال کا ایک نمائشی اعمال سے انہیں تسلی دلائی جائے، بھائی آپ تو امیر المومنین ہو گئے، آپ تو اس مقام پر پہنچ گئے اور اب آپ نے تو اتنے سارے کام کر دیے۔ یعنی اگر یہ بات آ جائے کہ انتہائی گھناؤنا کردار ادا کرنے والے لوگوں کو ایک عمل کی بنیاد پر یہ کہہ دیا جائے آپ نے تو عمر کی یاد تازہ کر دی، یعنی سوچنے کی بات ہے یہ الگ بات تنقید کی نہیں ہے، بات یہ ہے لوگوں کو کیا راستہ مل رہا ہے۔ ماشاء اللہ کیا بات کہی صاحب، یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کس سے مماثلت کی بات ہو، یعنی ایک ایسا معاملہ، حالانکہ پوری زندگی جو ہے تضاد کے اندر بالکل۔ تو یہ بہرحال ذمہ داری ہے، یہ بڑا کڑوا کام ہے، یہ بڑا کٹھن کام ہے یہ کہ جسے کرنا ہے کہ لوگوں کی برائیاں ان کو بتانا، انذار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ کیا تھا ان کا، یہ جو بات کہہ گئے میرے بھائی پہلے کامران صاحب کہ ہاں یہ کہہ رہے تھے وہ، تو اس میں مسئلہ ان کا کیا تھا، وہ یہی چاہتے تھے تنقید بند کر دو، ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو، یہ غلط کہنا چھوڑ دو، بس صحیح کہتے رہو، ہاں یہ اللہ ہے اور یہ بات، غلط کو غلط کہنا چھوڑ دو، جو غلط تھے وہ لہذا یہ چاہتے تھے۔ یہی سب سے مشکل کام ہے، یہی لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، یہی لوگوں کو قبول نہیں ہے، تو معاشرہ کہاں جا رہا ہے یہ سوچئے۔ ہم اصلاح احوال کی بات کرتے ہیں تو اصلاح احوال بھائی جو چیزیں بات تو وہی کرنی ہوگی، معاملات اور حالات کہاں ہیں، ہمیں تو اپنی بات کرنی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ایک دنیا کا منظرنامہ ہے، ایک مقامی منظرنامہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ابھی پہلے عرض کیا میں نے آپ سے کہ بات ٹھیک ہے کہ آپ پوری دنیا کو اپنے سامنے رکھیں، آج دنیا اسی مقام پر آ گئی ہے، آپ آدمی بے تعلق بھی نہیں رہ سکتا، لیکن جو اس کے کام کا میدان تو اس کے کام کا میدان تو یہی ہے جس کا ذکر بھی وہ کر رہے تھے، چاہے خواتین کا میدان ہو چاہے مردوں کا میدان ہو، میدان تو اپنا گھر ہے، اپنی ذات ہے، اپنا معاشرہ ہے، اپنا ملک ہے، یعنی جہاں اپنے پیروں کے نیچے کی زمین ہے کہ جہاں آدمی ذمہ دار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا ہے، آپ مکے سے نہیں نکلے اس وقت تک جب تک کہ مجبور نہ کر دیا گیا۔ اگر 10ویں سال میں گئے آپ طائف کے اندر بھی 10ویں سال، جبکہ حالات کس تناظر میں کہاں پہنچ چکے تھے، کام کرنا ناممکن بنایا گیا تھا، ایسے حالات میں اس وقت آپ وہاں گئے اور وہاں سے بھی پھر آ کے پھر وہی ہے، تو جا پہلے اس مقام پر جو آپ کے سپرد ہے، آپ کی ذمہ داری میں، تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو حالات ہیں، تو بہرحال ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو حالات لا رہا ہے ہمارے سامنے ہے، تو یہ ایسا نہیں کہ بے سبب ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس کی بنیاد ہے، یہ جن کی ذمہ داری تھی انہیں سوچنا ہے، اور جن کی ذمہ داری، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ایمان یعنی اس راستے پر ہی نہ آئے ایمان کے، ان سے کیا شکوہ ہے۔ اگر کوئی شیطان کی بات کرتا رہے، شیطان کو تو اللہ نے خود مہلت دی ہے، کس بات کی مہلت دی ہے کہ ابھی اسے پکڑا نہیں جائے گا، ابھی اسے اللہ نے بہرحال چھوٹ دے دی ہے کہ وہ شیطان جو ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا جو اس نے ایک مشن اپنے لیے بنایا، تو اللہ نے کہا کہ ہاں صرف دعوت ہے، صرف تم ورغلا سکتے ہو، وسوسے ڈال سکتے ہو، زینت ایسی بنا کے سامنے لا سکتے، سب کام تم کر سکو، لیکن تمہارا زور کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں، لیکن شیطان کو برا کہنا شروع کر دو، اور یہ صاحب کہ شیطان اور شیطان بھائی شیطان کی پیروی نہیں کرو، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان کے حربوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطان کے حربے یہ ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے نا، اللہ نے بتایا نا شیطان کا کیا ہدف ہے، شیطان کیا چاہتا ہے۔ تو جو شیطان انسان ہو یا شیطان جن ہو، یعنی کوئی بھی ہو، یعنی جنوں کا شیطان جن جو ابلیس ہے، لیکن اس کے دائرہ کار کے اندر اور بھی جن جو اس کے ساتھی اس کی ضروریت ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اور شیاطین انس بھی ہیں، ان کا معاملہ بھی آیا اللہ نے، اور قرآن میں یہ بھی پڑھا آپ نے کیا کہا، ایک موقع پر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، یعنی یہاں تک بات چلی گئی۔ تو بہرحال یہ ان کا شکوہ کیا ہے، ان سے کیا شکایت ہے، ان کا معاملہ تو اللہ نے واضح کر دیا، اصل بات تو ہماری ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے، الم آحد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان،
انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کو اپنا رہنما نہ بنا لینا، شیطان کے ہاتھ میں قیادت نہ دے دینا۔ یعنی ساری باتیں اس تناظر میں ساری بات آتی ہے، یعنی اس اعتبار سے بات ہے، اس لیے کہ رہنما تو وہی ہے کہ جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، جس کی اطاعت کرنی ہے، جس کی فرما برداری کرنی ہے، اسی کا نام تعبد ہے، یہی عبادت ہے، جو عبادت کی وسعت آپ کے سامنے آتی رہی۔ تو غرض اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری بندگی کرو، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہماری جو ذمہ داری تھی، جو ہمارا کام تھا، اور پوچھا ہم سے یہی جائے گا، معاملہ یہی ہوگا۔ دنیا کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، آخرت میں جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو یہ سوال نہیں ہوگا اس معاملے میں تمہاری ذمہ داری کیا تھی، تمہیں کام کیا کرنا تھا، کیا ذمہ داری دے کے بھیجا گیا تھا، اب اس میں تمہارا کردار کیا رہا ہے۔ یعنی آدمی کو اپنے معاملات کا حساب دینا ہے، ان میں یہ بات داخل ہے، یہ بات داخل ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ تو سب کچھ ہوتا رہے گا، ایسے ہی چلے گا یہ معاملہ۔ اگر ہم اپنے صحیح مقام پر عقیدے اور عمل کے اعتبار سے آ جائیں، یعنی صحیح مقام ہمیں عرب میں میسر آ جائے، ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہماری وسعت نظر، سب چیزیں وہاں پہنچ جائیں، تو یہ مسئلے ہمارے لیے مسئلے بن کر سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ کیا آئیں گے؟ چیلنج بن کے سامنے آئیں گے۔ ان حالات سے ہمیں کیسے گزرنا ہے، ان حالات میں ہمیں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے، یہ بات ہے۔ تو فرد کے اعتبار سے بھی بات ہے، یعنی انفرادیت کا معاملہ بھی ہے کہ فرد کے اعتبار سے بھی ہر فرد کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میری ذمہ داری، یعنی اس اعتبار سے میری ذمہ داری کیا ہے۔ اور اسی فرد کا معاملہ ہے، اصل معاملہ بہرحال فرد کا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرد کو ذاتی ذمہ دار قرار دیا ہے، اور اللہ کے پاس حساب بھی آدمی اپنی ذات کا دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ذمہ داریوں میں کچھ چیزیں اجتماعیت کی اس کے حوالے سے آتی ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بات کیا ہے؟ آدمی ذاتی حیثیت میں ذمہ دار ہے، ذاتی حیثیت میں۔ تو اگر مجھے اپنے بارے میں، آج تو یہ نفسا نفسی کا عالم آج ہے، قیامت میں انہیں تو دور کی بات ہے، آج ہی معاملہ ہے، ہر آدمی اپنی ذات اور اپنی ناک سے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں، مگر مفادات کے تحت، جو دنیاوی مفاد اس کے تحت۔ تو اصل جو مفاد ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے، یعنی ایمان کی اس مقام پر چلے جائیں، آخرت کا وہ تصور ذہن میں آ جائے، تو پھر معاملات سے درست سمجھنے چلا جائے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، تو یہ فرد سے بات شروع ہوتی ہے اور اجتماعیت تک چلی جاتی ہے، مقام سے شروع ہوتی ہے اور قومی اور بین الاقوامی وہاں تک چلی جاتی ہے۔ لیکن معاملہ تو اسی طرح ہے کہ ہر آدمی پہلے اپنی ذمہ داری کو تو سمجھے، یہ دیکھے میری ذمہ داری کیا ہے، اپنی ذمہ داری کا تعین۔ اور یہ بات واضح رہنی چاہیے، اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہماری ذمہ داری کا تعین کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا، یہ نہیں اس نے یہ کیا، وہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے علماء کی بات کی تھی، یہ 7واں پارہ ہے، 6 پارے کا اختتام ہے، اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے چند آیات کے بعد آخری رکوع میں کیا کہا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یعنی یہ فرما دیا، یہ ابھی تو علماء کی بات تھی، جو پہلے آیات تھی آپ لولا ینہاہم الربانیون والی جو بات تھی، آگے یہ بھی کہہ دیا ان لوگوں نے آپس میں، افراد نے، عوام نے، یعنی عام افراد نے، اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ فرد کا معاملہ ہی ہے۔ اب وہ کہتا ہے علماء نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ہمارا کیا قصور ہے؟ کل اللہ کے پاس یہ بات نہیں چلے گی، لوگ یہ بات کہیں گے۔ قرآن یہی تو پڑھ رہے تھے ہم، لوگ فلاں نے گمراہ کیا، وہ فلاں تو اپنا سزا پائے گئی، آپ کیوں گمراہ ہوئے؟ آپ کو اپنے حساب کا اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے رسول بھیج دیا، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد فرد ذمہ دار ہے، تو وہاں یہ بات کہی آپس میں، یعنی عام افراد کو بھی یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، ذاتی حیثیت سے بھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ گھر کا، خاندان اور برادری اور قبیلہ، ساری حیثیتوں سے بھی، کہ آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرنا۔ تو غرض یہ کہ آدمی کی اپنی ذاتی ذمہ داری کا تعین کیا گیا، اور یہ بات بتا دی کہ یہ کام کرنا، لیکن اپنی ذمہ داری، مجھے
کیا ہے میری ذمہ داری؟ مجھے سچا مسلمان بننا، مجھے ذاتی طور پر سچا مسلمان بننا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بات یاد رہنی چاہیے، یہ جو تناظر کی حالات کی بات ہم کر رہے تھے، جو شروع میں کچھ تھوڑی سی بات ہے اور باقی اور بھی بات بہت سی ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، حالات اور زیادہ مشکلات کی طرف جا سکتے ہیں، اور معاملات کس کے گھر جائے گا طوفان بلا میرے بعد، پتہ نہیں کب یہاں کا معاملہ اور کب کیسے کس طرح سے۔ ابھی تو عافیت کا زمانہ ہے، ابھی عافیت کا زمانہ ہے۔ یہ رمضان جیسے ہم نے گزارا ہے، یہ برابر والے ملک میں وہی ایران، انہوں نے ایسے نہیں گزارا ہے، وہ جن حالات سے گزر رہے تھے جس طرح ہم گزار رہے تھے، یا غزہ میں لوگ ایسے نہیں گزار رہے تھے، یا اور بھی دوسرے ایسے جگہ پر ایسے نہیں گزار رہے تھے، یہ تو عافیت کے ساتھ گزار رہے تھے۔ تو عافیت اللہ نے جو ہمیں ابھی اس کا فضل اور مہربانی ہے، اس کی قدر کرنا اور اس کا حق ادا کرنا، یہ بھی اپنی جگہ پر معاملات ہیں۔ یہ تو بہرحال یہ تو چیزیں اپنی جگہ اللہ نے بتا دی ہیں کہ آگے اس کا امکان ہے یہ کہ یہ عافیت خطرے میں پڑ جائے، مشکلات کا معاملہ سامنے آ جائے، اس لیے کہ بہرحال مہلت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے، ایک مدت مقرر ہے، یعنی قوموں کے والے سے ایک پیمانہ ہے، جب وہ پیمانہ جب وہ بھر جائے تو بس معاملات ختم ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں اونٹ پہ آخری دن کا معاملہ، پھر کچھ اور ہو کے بیٹھ گیا وہ۔ تو غرض یہ کہ یہ حالات، تو ان حالات میں بھی آج کے بھی، اور اگر اللہ محفوظ رکھے اور عافیت کی دعا اس سے اور عافیت کی طلب کرتے رہنا ہے، اگر حالات مشکل تب بھی معاملہ کیا ہے، تب بھی جو چیز ہمیں نجات دینے والی ہے، جو تیاری کا معاملہ ہے، دیکھیے کیا تیاری کر سکتے ہیں آپ ان حالات میں، آپ کے پاس کیا تیاری ہے؟ آج کے جو تناظر میں، آج کے جو جنگیں ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ اچھا آپ راشن جمع کر، دنیا لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کام جمع کر لیں، یہ کام کر لیا، کتنے دن کیا، اور اس کا نتیجہ، اور یہ حالات کے رخ پر اصل چیز جو میرے اور آپ کے لیے مددگار ہوگی وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ پوری طرح وابستہ کر دینا۔ یہ مطمئن بھی کرے گا، ذہنی طور پر بھی اللہ کی مدد بھی شامل حال رہے گی، اور حالات کے اندر بھی اس کو جو ہے مقابلہ کرنے کی سخت پیدا ہونا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں بالکل حالات ایسے بدل جائیں گے اور وہ تو کام کرنے سے بدلیں گے، پہلے تو اس راستے پر آؤ، پھر کام آگے ہے، کام کرو گے تو نتیجہ نکلے گا، لیکن یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا، سروائیو کرنا آسان ہو جائے گا، حالات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، آدمی جو ہے گویا مایوسی سے بچ جائے گا، صحیح رخ پر آ جائے گا، اور صحیح رخ پہ آنے کے بعد اگر یہ کام ہو گیا تو فبیا، اور نہ ہوا تو بہرحال کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی دونوں صورتیں ہمارے سامنے رہیں گی، لیکن تو اصل چیز کیا ہے؟ یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہترین رہنمائی، جو قرآن کی بات ہو رہی تھی، یعنی مشکل حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، ان میں کیا کیا کیسے کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا رہنما، اور قرآن کے ذریعے یہ رہنمائی اللہ نے دی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت، قرآن صراط مستقیم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے اتباع فاتبعوا، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کسی اور راستے پہ نہ چلو کہ وہ تمہیں حق کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لگا دے گا۔ تو اصل راستہ تو یہ، ادھر واپس آنا، قرآن سے وابستہ ہونا، اللہ کی کتاب سے وابستہ ہونا، اور اس کی بنیاد پر اپنے نقطۂ نظر کو ٹھیک کرنا۔ سب سے بڑا معاملہ کیا ہے یہ؟ یعنی آدمی کا نظریہ، آدمی کا نقطۂ نظر، آدمی کا عقیدہ، آدمی کی سوچ، آدمی کا، یہ سب سے پہلے یہ اس کے لیے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، کیا اس کا علم ہے، کیا اس کا یقین ہے، اسی کا نام، یعنی ہمارا اسلام تو عقیدے کا نام ہے، عقیدے اور عمل کا نام ہے۔ تو یہ درستی چیزوں کو دیکھیے، اس کی کوشش کرتے رہے کسی درجے میں کہ چیزیں کچھ واضح ہو جائیں، چیزیں واضح ہو جائیں، چند چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیے، بات مکمل کریں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ زندگی ہے، سب سے بڑا معاملہ کیا ہے؟ زندگی کے بارے میں کیا نقطۂ نظر دیا قرآن نے؟ اللہ نے کیا بتا؟ دیکھیں نقطۂ نظر ٹھیک نہیں ہوگا، اگر آدمی کا نظریہ درست نہیں ہوگا، اگر وہ صحیح جگہ کھڑا ہوا نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ معاملہ اگر غلط جگہ کھڑا ہے تو غلطی تناظر میں بات ہوگی، غلطی فیصلے ہوں گے۔ تو پہلے یہی دیکھنا، اور اسی طرح سے قرآن کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ بار بار بتا دیا۔ یہ بات آپ کے سامنے کتنی مرتبہ آئی؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم، خلق الموت والحیات لیبلوکم،
موت و حیات کو تخلیق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں. اگلی بات ابھی چھوڑی ہے ایکم احسن عملا, کون بہتر عمل کرتا ہے. لیکن یہ بات کہ آزمائش, زندگی کیا ہے یہ زندگی کیا ہے, یہ آزمائش ہے. یہ کیا آزمائش سمجھ کے اس سے گزر رہے ہو, امتحان سمجھ کے اس سے گزر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے سورہ دہر میں کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں, تاکہ نبتلی تاکہ اس کی آزمائش کریں. اللہ نے اچھے برے حالات قرآن سورۃ الانبیاء میں کہہ دیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, کہ اچھے برے حالات میں مبتلا کرتے ہیں, آزمائش کے لیے کرتے ہیں. سورہ کہف میں آزمائش, ہر جگہ یہ آزمائش. تو جو قرآن پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا, اور نہیں پڑھے گا یا سرسری گزر جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے بات کہاں رہے گی. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی, امتحان ہے زندگی. کیا ہے؟ امتحان ہے زندگی. کیا ہے؟ آزمائش ہے. اب ہر امتحان دینے والا, ہر امتحان کے اندر موجود رہنے والا کیا چاہتا ہے؟ کامیابی چاہتا ہے. یعنی امتحان میں کامیابی, آزمائش میں سرخرو ہو جائے, تاکہ سرخرو ہو کر پھر وہ آخرت کا تصور ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. آخرت میں کامیابی, دنیا دار العمل. دنیا اللہ تعالیٰ نے, اب دنیا کی بات الگ آ رہی ہے, تو بہرحال پہلی بات تو یہی ہے کہ آدمی اپنے اس معاملے میں اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لے. اگر نہیں بٹھائے گا بات آگے نہیں چلے گی. اگر کوئی آدمی زندگی کو آزمائش نہیں سمجھتا, اگر اس کو دنیا کو دار الامتحان نہیں سمجھتا تو بات آگے چلے گی نہیں. جب ظاہر سی بات ہے اللہ نے ایک ہمیں نظریہ دیا, فلسفہ دیا, دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑ لگایا, زندگی کے ساتھ موت کی بات کی, اور موت کے بعد کی بات کی, تو اسی لیے کہ یہ امتحان ہے اور وہ نتیجہ, یہ عمل کی جگہ ہے, وہ نتیجے کی جگہ ہے. یہاں آدمی عمل کرے گا وہاں نتیجہ پائے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. ابھی دنیا کا فلسفہ آ گیا دنیا کے بارے میں. ایک تو اسی لیے زندگی اور دنیا ساتھ ملا کے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. برابر ہمیں یہ بتایا گیا, یہ کیا ہے, یہ تمہارے لیے عمل کی جگہ. یہاں پر تمہیں کیا کرنا ہے, یہاں تمہیں آخرت کی تیاری. اب یہ آخرت کا تصور ظاہر ایمانیات ہے, یہ تو ایمانیات ہے نا. یہ جب آدمی جب آخرت کے تناظر میں زندگی بسر کرے, جب امتحان کے اس کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے کہ کامیابی اس کے اندر مجھے چاہیے, اور کامیاب وہ نتیجہ وہاں نکلے گا آخرت میں. یعنی مرتے مر جاؤ اور پھر کامیاب کے راستے پہ چلو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم ہو. یعنی اس کی آزمائش کی تکمیل کب ہوگی, جب آدمی اس حال میں اللہ کے پاس چلا جائے کہ وہ مسلم ہو, فرما بردار ہو, اللہ کا تابع فرمان ہو, اور مسلم کی حیثیت سے حاضر ہو جائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ میں زندہ رکھ تو اسلام پہ زندہ رکھ, اور موت دے تو ایمان پر موت عطا فرما. یعنی اس حال میں آدمی چلا جائے اسلام کے مطابق زندگی بسر کر کے اور ایمان پر موت. تو یہ بنیادی باتیں ہیں, یہ وہی باتیں تو وہی ہیں. اس لیے کہ یہی وہ بگاڑ کا معاملہ ہے, یہی وہ جہاں سے ڈائیورجن ہو گئی ہے, جہاں سے رخ دوسری طرف چلا گیا ہے, جہاں سے لوگوں کے عمل کے راستے بدل گئے ہیں, کہ انہوں نے اس کو آزمائش سمجھا, اس کو عیش کی جگہ سمجھا ہے, اس کو مزے کی جگہ سمجھا ہے, اس کو لذت کی جگہ سمجھا ہے. ارے بھائی دنیا بھی تو ہے, اور دنیا سب چیزیں, اور آدمی کبھی اس تنازع میں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, آزمائش, امتحان, یہ ساری باتیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے سلیبس کس نے دیا, اللہ نے دیا. احسن و عملا, کسی بھی معاملے میں کون سا عمل تمہیں کامیاب کرے گا اور کون سا عمل تمہیں ناکام کرے گا, ہر معاملے میں یہ بتا دیا. دنیا کی حیثیت اللہ نے متاع غرور کہہ دیا. اللہ نے دنیا کو کیا کہہ دیا, اللہ نے یہ بتا دیا یہ دھوکے کا سامان, اللہ نے بتا دیا یہ عارضی, اللہ نے اسے کہہ دیا لعب و لعب. یہ ساری باتیں بتائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ دنیا ایک سنجیدہ حقیقت ہے, یہ دنیا ایک سنجیدہ حقیقت بھی ہے. یہ تمہارے لیے, یہ تمہارے کام کرنے کا میدان ہے. یہ ہم نے تمہیں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. اب یہ دوسری بات آ جاتی, تیسری بات آ جاتی, یعنی ذمہ داری کا تعین. یعنی آدمی کو پتہ چلے نا, دیکھیے یہ ساری چیزیں, اور اسی کی بنیاد پر کامیابی ہوگی امتحان کے اندر کہ کیا ذمہ داری ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری عائد کی ہے. تو یہ دنیا کا تصور, آخرت کا تصور, آخرت میں کامیابی کا معاملہ
جنت دوزخ اتنی تفصیل سے بیان ہو رہی ہیں، بار بار بیان کی جا رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے آگے تمہارے سامنے، یہ ہے تمہارے سامنے آگے کی منزل۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے یا پھر اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے، یعنی جنت ہے یہ۔ تو جنت میں جانے کے لیے جنت والے کام کرنے پڑیں گے، تو ذمہ داری کا معاملہ آئے گا۔ تو یہ دنیا اور آخرت کو اس طرح کہہ دینا، یا آخرت کا ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، لیکن اس کے تناظر میں اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ادھوری بات ہے، یہ ادھوری بات ہے، نامکمل ہے۔ نامکمل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، مکمل بات چاہیے، مکمل بات چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ اب جب ذمہ داری کی طرف آتے ہیں تو اب فرد سے لے کے اجتماعیت تک کی بات۔ اب یہاں جو بات ہمارے سامنے، جو ذمہ داریاں پہلے سے لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، یعنی بجائے اس کے وقت بچائیں تو یہ سب تو پتہ، جو فرائض اللہ نے رکھ دی ہیں سارے قرآن بیان کر رہا ہے۔ جن چیزوں پر فرض کی حیثیت سے توجہ نہیں ہے، جن چیزوں پر فرض کی حیثیت سے توجہ نہیں ہے، لوگ بات کرتے ہیں، آپ ہر وقت اقامت دین کی بات کرتے ہیں، ہر وقت یہی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ باقی سارے دنیا جو کام کر رہے ہیں، بھائی باقی تو کام کر ہی رہے ہیں نا، جو نہیں کر رہے وہ کام کون کرے گا؟ جو کام نہیں کر رہے، دیکھیے بات یہی ہے، نماز کی دعوت موجود ہے، حالانکہ نماز کا حکم ہے، دعوت نہیں ہوتی، دعوت تو اللہ کی بندگی کی ہے جو پہلے جو دی گئی کافروں کو، اور جس نے قبول کر لی ایمان کی دعوت اب اسے حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ابھی اس دعوت کو اس طرح سے اس نے قبول نہیں کیا، یعنی اللہ کی بندگی کو، ایمان کی دعوت کو۔ تو غرض یہ تو الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال کیا ہے صورتحال؟ یہ تو کام ہو ہی رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں یہ باتیں، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نہیں ہو رہا ہے، جو ذمہ داری ہے، جو اس سے زیادہ اہم معاملہ ہے، جس کے لیے ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، بتائی ہیں کہ یہ کام، یہ سارا نظام عبادت جو ہے یہ تمہیں اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں دو۔ اس کی بات ہوئی آپ کے سامنے، اور اس کے لیے جتنی ہو گئی، اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں کہا ایک امت، اب ہمیں کیا کہا؟ امت کا تصور دیا، امت کا تصور دیا اللہ نے۔ یہ فرد کی بات تو اپنی جگہ رہی، فرد کی بات ہم نے کی، فرد یعنی امت کا تصور دیا، اور یہ بتا دیا کہ تمہیں امت کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی جو تمہاری یہ حقیقت ہے، یہ اگر تم فرد کی حیثیت سے چاہے زندگی کا کوئی لمحہ بھی معصیت میں مبتلا نہ ہو، لیکن اگر امت کی ذمہ داری ادا نہ کی تو معصیت سب سے بڑی سامنے آ جائے گی۔ یعنی وہ بنی اسرائیل کے اس آدمی کی جو آتا ہے سامنے کہ جس پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا اور کہا تھا اس بستی کو الٹ دو، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ ایک آدمی ایسا بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکتے بھی نافرمانی نہیں کی، کہا اسی پہ پلٹو، اس لیے کہ کبھی اس کے ابرو پر کوئی جو ہے پیشانی پر کوئی بل نہ آیا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو ذمہ داری اس حیثیت سے اللہ نے دی ہے۔ تو غرض یہ کہ جو ذمہ داری جہاں وہیں ادا ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اس کام کے بجائے وہ والا کام کر لے۔ یعنی ابھی جو بات کی آپ کے سامنے تھی، جو بنی اسرائیل کے حوالے سے اپنے معاشرے کو حال کو دیکھا تھا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، حرام کھاؤ، جھوٹ بولو، بے ایمانیاں کرو، بس ذرا نمازوں کی تعداد بڑھا دو۔ کیا اس سے مسئلہ حل ہو سکتا؟ کوئی ایک آدمی کہہ دے، کوئی عالم دین یہ بات کہہ دے، وہ کام اپنی جگہ کرنا پڑے گا، یہ کام اپنی جگہ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہو گیا بس ایماندار تاجر بن گیا، وہ ایماندار ہے تو نماز پہلے پڑھے گا، یعنی اللہ کا حق ادا کرے گا جو ذمہ داری ہے۔ تو غرض یہ کہ متبادل نہیں ہے، یعنی کیفیت تو ایسی بن گئی ہے آج لوگوں کے مزاج اور اس کے اعتبار سے جو بنائی گئی ہے، کیفیت یہ بن گئی۔ ایک صاحب تھے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے جو ہے کچھ تلاش کر رہے ہیں، تلاش بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کیا کھو گیا تمہارا؟ کہلے میری وہ کوئی سوئی گم ہو گئی، تلاش کر رہے ہیں، سوئی گم ہو گئی، اچھا سوئی تلاش کر، تو دوسرے بھی تلاش کر رہے ہیں، کہاں گم تو باہر ہوئی تھی، باہر تو اندھیرا ہے، باہر تو اندھیرا ہے، باہر تو بڑی مشکل ہے، باہر کیسے کام ہو گئی ہے؟ یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ یعنی کیا جہالت ہے؟ پاگل کہیں گے نا آپ اس کو، آپ اسے پاگل کہیں گے کہ جو باہر کا کام اندر کرنا چاہتا ہے، جو ذمہ داری باہر کی تھی وہ اندر ادا کرنا چاہتا ہے، جو ذمہ داری امت کی حیثیت سے وہ فرد کی حیثیت سے ادا کرنا چاہتا ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ پاگل ہے تو یہ بھی پاگل ہی کے شمار کیا جائے گا کہ جب اس تصور کو ختم کر دے تو آگے کیا ہوگا؟ ایک ایک کر کے سارے نشانہ بنتے چلے جائیں گے۔
پوری یعنی قرآن مجید بتا رہا ہے، امت کا تصور پیش کر رہا ہے، اجتماعیت کی بات کر رہا ہے، اور گویا ایک ایسی جماعت کی حیثیت سے مخاطب کر رہا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتے کرتے کہاں اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ وہ اب بالادست جماعت ہے، حکم دیتا اللہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، کہتا ہے نا اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی مرد ہو یا عورت سے 100 کوڑے مارو، کس سے کہہ رہا ہے یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ بھائی آپ بتائیے، آپ میں سے مجھ میں سے کون آدمی اس آیت کا مخاطب ہے اس اعتبار سے کہ وہ یہ کام کرے؟ کوئی آدمی مخاطب نہیں ہے اس کا، کوئی آدمی مخاطب نہیں ہے۔ واضح کر لیجئے، یہ تو ہم نے سزا سے شروع کی بات، ورنہ اور بہت ساری باتیں ہیں، یعنی کوئی آدمی مخاطب، کون مخاطب ہے؟ یہ امت، یعنی بحیثیت مجموعی وہ نظام قائم کر کے، یعنی ویسے ہم سب مخاطب ہیں، یہ کام ہونا چاہیے، لیکن کام کیسے ہوگا؟ یہ کام اس طرح ہوگا کہ اسلامی حکومت قائم کی جائے گی، اسلامی حکومت قائم کی جائے گی، اسلامی ریاست قائم کی جائے گی، اور پھر وہ حکومت یہ قوانین کا نفاذ کرے گی، اسے مخاطب کیا اللہ نے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ نے یہ سب باتیں نہیں کہی وہاں پر، لیکن یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، یہ باتیں قرآن کے دوسری آیات بتا رہی ہیں، اور پھر عمل بتا رہا ہے پورا امت کا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ گویا اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ہم ایک بالادست جماعت، بالادست، لیکن بالادستی تو اللہ کی مرضی سے آئے گی، اللہ ہی دے گا، یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے، لیکن جب ہم یہ کام کریں گے تو وہ کام ہوگا۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، سورہ محمد پڑھی ہم نے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ اللہ کی مدد، تو بات سامنے آ گئی تھی۔ یعنی یہ کام جو اللہ نے تمہارے سپرد کیا ہے کہ دنیا میں وہ نظام عدل و قسط قائم کرو، اس کی جد و جہد کرو، قائم نہیں کرو، اس کی جد و جہد کرو۔ تو ہم بھی جب بات کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا اصول بذریعہ اقامت دین کی صحیح کوشش، ہم کوشش کے مکلف ہیں، ہم کوشش کے، لیکن کیسی کوشش؟ جیسا کہ کوشش کا حق ہے، وسعی لہا سعیہا، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کر آ گئے۔ تو غرض یہ کہ کام کو کام کے طریقے سے، لیکن کام کرنا پڑے گا، پھر اللہ نتیجہ نکالے گا، پھر وہ نتیجہ پھر اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو یہ بات کہ ذمہ داری تو اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر میں کہتے ہیں تم امت وسط ہو، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ذرا جائزہ لے لیجئے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، جیسے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے، یعنی تمہیں لوگوں پر حق کی گواہی دینی۔ دیکھیں آدمی اپنے عمل سے گواہ بنتا ہے، اپنے قول سے بنتا ہے، یعنی یہ بات ہوتی ہے۔ آج امت، ویسے تو امت ہے کہاں، لیکن بہرحال یہ امت ہی ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ ہم سب ایک امت ہیں۔ امت بحیثیت امت کے پوری دنیا میں اس وقت جو صورتحال ہے، کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟ کس بات کی شہادت دے رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ بھائی یہ سب تو کام اپنی جگہ پر یہ رہے۔ آپ بتائیے، ایک کی پٹائی لگ رہی ہے، باقی ہاں یہ بات تو اس طرح سے ایسا ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے ویسا۔ امت کا تصور جسد واحد بتایا تھا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر تھیں، اس سے پہلے کے معاملات تھے، اس سے بعد کے معاملات تھے، یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اپنی جگہ۔ میں یہ آپ سے عرض نہیں کر رہا کہ آج ہی وہ امت کی وہ کیفیت بن جائے گی جو اصل ہے، بہت پہلے سے بگاڑ ہے، بہت پہلے سے بگاڑ ہے۔ اس بگاڑ کا احساس ہو جانا اور اس بگاڑ کے اس کی اصلاح کا کام شروع ہو جانا، یہ بات اپنی جگہ۔ سینکڑوں ہزاروں میل دور کا سفر ہے، مگر سفر کا آغاز کریں گے تو سفر طے ہوگا۔ جب ابھی بجائے سفر کا آغاز کرنے کے مخالف سمتیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سفر اور بڑھتا جا رہا ہے، فاصلہ اور طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کیسے ہوگا؟ معاملہ تو یہی ہے نا کہ پہلے یہ بات ہونی چاہیے، یہ تصور ہونا چاہیے، یہ ذہن میں بات آنی چاہیے کہ معاملہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے معاملے میں یہ جو ہماری کیفیت ہماری امت کے اعتبار سے آج جو وطنیت کا معاملہ بن کے آ گیا، آج جو گویا کہیے کہ یہ ایک بہت بڑا بت جو ہمارے سامنے آ گیا کہ اس سے آگے ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے شعوب ہے، قبائل ہے، تعارف ہے، آج کل کے حالات ہیں، زمانہ وہاں پہنچ چکا ہے، یہ کیفیت بنی ہے، لیکن یہ بالادست تو نہیں ہوگی امت کے تصور پر۔
بھئی بات تو یہ سوچنا ہے نا، یہ بالادست تو نہیں ہوگی امت کے تصور پر۔ ہم یہ بات بھی یہاں کرتے رہے کہ ہمارے آج مسالک بھی ہیں، ہمارے آج مکاتب بھی ہیں، ہمارے یہاں آج دوسرے لوگوں کی آرا بھی، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ بالادست تو نہیں ہوگی مسلم پر، امت پر، کہ ہم پہلے یہ ہیں بعد میں کچھ اور ہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، امت ہیں، بعد میں سب کچھ ہیں، یعنی اس کے بعد جتنا اس کا دائرہ ہے، جتنی گنجائش ہے اس کے اندر، تو جب پہلے مسلم بن جائیں، امت بن جائیں، تو پھر گنجائش ہی ہوگی، معاملہ ہی رہے گا۔ لیکن جب گنجائش بات الٹی ہو جائے تو امت بیچ میں سے نکل جاتی ہے اور سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بڑا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں، یہ اگر یہ بھی ظاہر آپ سے بار بار یہ بات ہوتی رہی، سارا بیٹھتے ہیں، بلکہ پوری زندگی کا سودا ہے یہ تو ہم نے لکھ کے لگا رہا ہے صاحب، یہاں ہفتے میں کہاں کہاں بیٹھتے ہیں، آئیے بیٹھیے اور ساتھ شریک ہوئیے، سنیے، پڑھیے، سوال کیجئے، معلوم کیجئے، جو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھیے، یعنی ہر چیز کے لیے ظاہر حاضر ہے، کام ہے ہمارا، ذمہ داری ہے، ہم نے اٹھائی ہے، یہ کام کریں گے۔ تو یہ بات کہ جب یہ خلافت کا امت کا تصور ہوتا ہے تو کیا امت یہ کام کراتی ہے کہ صاحب ہاتھ یہاں باندھنے کہ یہاں باندھنے؟ کیا امت یہ کام کراتی ہے کہ ہاتھ چھوڑنے کہ ہاتھ باندھنے یا طرفین کتنی؟ امت تو یہ کام نہیں کر، امت کے مسائل دوسرے ہیں، امت کا معاملہ یہ لوگ اپنی کرتے رہتے، کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، یعنی آپ کے بعد جو ہے صحابہ کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بھائی صحابہ کے اقوال پر تو ساری باتیں ہیں، یہ کہاں ایسا نہیں ایسا، اس کا مطلب تھا کچھ نہ کچھ اور کر رہے تھے، لیکن امت اپنا الگ کام کر رہی تھی۔ جو امیر المومنین تھے انہوں نے بزور حکم، یعنی اپنے کسی آرڈر پاس کر کے یہ نہیں کہا تھا کل سے جو ہے یہ کام کیا جائے گا، یہ کام نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہارون رشید کے بارے میں غالباً بات آتی ہے، اس وقت اس نے کی تھی بات یہ، یا جس نے کی تھی کہ جب امام مالک سے کہا آپ مجھے کہیں میں ابھی موتا کو، موتا امام مالک اس کے ایڈیشن جو سارے جو ہے سب اس کے مطابق، کہا نہ یہ کام نہیں ہوگا، آپ یہ کام جو جتنی گنجائشیں رکھی ہیں صحیح ہے، اور بھی باتیں کی اس پر۔ تو غرض یہ کہ یہ جو ذہن میں تصور پیدا ہو گیا ہے اس کو خارج کرو، نکالو اسے۔ اصل گواہی تو یہ دے رہی ہے امت کہ ایک پٹ رہا ہے دوسرے تماشا دیکھ رہا ہے، یعنی معاملات کیا ہے؟ ہاں ہماری خواہش، امت ہیں ہم، یہ اپنی جگہ کہ زندگی ہے ٹمٹماتی ہوئی صحیح زندگی ہے، خواہ گویا کہیے کہ بس ایک جسے کہا جائے کہ ایک زندگی کی ایک رمق ہے، لیکن ہے کہ آج عام مسلمان کیا چاہتا ہے؟ عام مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کی جیت ہونی چاہیے، وہ مسلمان کے ساتھ کھڑا ہے، عام مسلمان یہ چاہتا ہے۔ عام مسلمان جو ہے یہ جو لیڈر ہیں تحفظ کی لڑائی، ان کی ذمہ داریاں اور ہیں، ان کے مسئلے اور ہیں، انہیں پہلے تو اس راستے پہ لانا پڑے گا۔ ان کے معاملات جو ہے یہ تحفظ کی جنگیں، یہ الگ مسائل ہیں، اس کے الگ معاملات ہیں، لیکن ہم تو امت کی بات کرنے بیٹھے ہیں، ہم تو اسلام کی بات کرنے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ بالآخر آنا یہی پڑے گا، بالآخر سب کو آنا یہی پڑے گا، راستہ یہیں سے نکلے گا، نجات یہیں سے ملے گی۔ تو یہ جو گواہی کا معاملہ ہوگا تو اس موقع پر تو بہرحال یہ بات ہے، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پر، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں اور لوگ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہاں ہی نہیں کام ہو رہا، یہ بہت جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے امت بانجھ نہیں ہوئی ہے، ابھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہے۔ تو آپ آئیں گے تو اتنا بھی ہوگا، لوگ آئیں گے تو اتنا بھی ہوگا کہ ہاں اس امت کے تصور کو دنیا میں عام کیا جائے، بتایا جائے ہم ایک امت ہیں، ہمیں اپنے امت ہونے کی گواہی دینی ہے، اور پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے ایک سیسا پلائی دیوار، ایک جسم کی مانند ہیں، اور ہمیں اس کے اندر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اب شہادت حق کے حوالے سے کس موقع پر کس بات کی شہادت دینی ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ سجدہ بھی نماز کا حصہ ہے، بلکہ زیادہ قریب کا حصہ ہے، زیادہ آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، مگر قیام کا تو قیام ہے۔ کہ کیا کہا؟ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو وقت قیام ہے، یہ اس وقت کھڑا ہونا ہے باطل کے مقابلے پر، حق کے علمبردار بن کر، لیکن پہلے حق کو پہچانو، حق کو جانو، اپنی زندگی میں حق کو لے کر آؤ۔ یہ سارا جذباتیت کا معاملہ الگ ہے، نعرے، باتیں، تقریریں، یہ سب ہو سکتے، مگر آغاز کہاں سے ہو؟ ذات سے ہوگا۔ اس طرح کیسے ہوگا کہ زندگی کا صحیح تصور، دنیا کا صحیح تصور، آخرت کا صحیح تصور، ذمہ داری کا معاملہ،
دین کا وسیع تصور، یہ سب آپ کے سامنے آتا رہا، قرآن یہی پیش کرتا رہا، قرآن یہی بتاتا رہا ہمیں کہ تمہارے ساتھ اللہ ہی حاکم ہے، ہم اس کے عبد ہیں، اور اس نے ہمیں ایک دین، ایک نظام زندگی دیا ہے، اسی پر عمل کرو گے تو جزا ہے، نہیں کرو گے تو سزا ہے۔ پچھلی قوموں کا یہ رہا، آگے کا معاملہ یہ ہے، تمہیں خلافت کی ذمہ داری دی ہے، شیطان سے تمہارا مقابلہ ہے، اللہ باطل پر حق کی چوٹ لگاتا ہے، تمہیں حق کا علم بردار بنایا ہے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا۔ حق آئے گا تو باطل جائے گا نا، جب آئے گا، جب کھڑا ہوگا، حق کی بات کرے گا، حق کا علم بردار بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذمہ داریوں کی بات چل رہی ہے، یہ تو بات کہیں روکنی ہی پڑے گی۔ یعنی کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، دونوں باتیں کہیں اللہ نے۔ یعنی کیا کہا؟ تمہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حق کا علم بردار بن کر، انصاف کا گواہ بن کر، حق کی گواہی دینے والا بن کر تمہیں کھڑا ہونا ہے، چاہے تمہاری گواہی کی ضرورت تمہاری ذاتی پر کیوں نہ پڑتی ہو، بات تمہیں خلاف چلی جائے گی تو جائے گی، تو صحیح بات تو کہنی پڑے گی۔ معاملہ درستی اپنی صحیح، اپنا کام کرنا، اپنے آپ کو بھول جانا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ صحیح بات کہنا، حق بات کہنا، اور یہی مشکل کام ہے، لیکن خیر خواہی اسی کا نام ہے۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا کسی سے دشمنی کا تعلق نہیں ہے۔ حد یہ ہے، یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی جب سورہ مائدہ پڑھ رہے تھے کہ ہم یہود و نصارہ کے بھی دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم انہیں بھی دین کی طرف بلاتے ہیں، ہم انہیں بھی کامیابی کی طرف بلاتے ہیں۔ آؤ ناکام، تم شیطان کے شکار ہو کر شیطان کے بندے بن گئے ہو، دعوت کا میدان کھلا رہے گا، دعوت دی جاتی رہے گی، ہم خیر خواہی کی بات کرتے رہیں گے، لیکن ہم ان کے ایجنڈے پہ نہیں جائیں گے، ہم ان کے دست و بازو نہیں بنیں گے، ہم ان کی پچ پہ نہیں کھیلیں گے، ہم ان کے جھنڈے کو نہیں اٹھائیں گے، ہم تو اس کے مقابلے میں ہم تو اس دین کو مغلوب اور اس دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، ہم تو حق کے ساتھ کھڑے۔ تو یہ معاملہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ تو یہ واضح بات ہے کہ بہرحال ہمارا معاملہ تو سب کے ساتھ یہی ہے۔ جو یہ تشریح پڑھی ہے تفہیم القرآن میں، یہ امت وسط کی جو کہا کہ صدر کی حیثیت رکھتی ہے ساری دنیا کے قوموں میں، اس کا کیا حیثیت ہے؟ اس کا تعلق سب کے ساتھ عدل کا ہے، راستی کا ہے، کسی کے ساتھ ناراستی کا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا تعلق، ہم تو وہ قوم، وہ امت ہے، جیسے رسول کھڑا ہوتا ہے ساری دنیا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسی یہ امت بھی اب ساری دنیا کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ یہ اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے لیے برپا کیا گیا، تمہیں خیر امت بنا دیا گیا، آؤ نکلو، نکالا گیا ہے تمہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داری نہیں تو کیا ہے بھائی؟ جب یہ ذمہ داریوں کا کوئی تصور ہی ذہن میں نہ ہو، جب کوئی آدمی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیاری نہ ہو، جب وہ حق کا گواہ بن کے کھڑا ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے، جب وہ اپنی ذاتی زندگی میں عدل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ عدل کا نظام اس کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس غلط فہمی کو بھی نکال دیجئے، اس غلط فہمی کو بھی کہ دین کا کوئی محدود تصور دین کا تصور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو بات تھی نا، ایک بات یہ ہم کہتے ہیں ہمیں نماز کی دعوت ہے، سچ بول، سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی حاکمیت کا حق حاصل ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ جو قبول کیا جا رہا ہے اور جسے دہرایا جا رہا ہے، کیا ان کو حق حاصل ہے؟ حق حاصل نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ حق کسے حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ کا یہ توحید عملی، توحید اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اس اعتبار سے یہ کہ شریعت کے معاملے میں بھی اور جو ہماری ذاتی زندگی اور اجتماعی سب کے معاملے میں اللہ ہی کی حاکمیت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام، مکمل دین، تو دین کے درست تصورات کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ جب ہم اپنے راستے پر واپس آ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ سفر آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ادھر ادھر کہیں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، کسی کونے کھدرے کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے رہے اور اس اصل منزل کی طرف، اس میدان میں نہ آئے جو میدان عمل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے، اگر اس کی طرف نہ آئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اگر کہیں کسی کے پاس کوئی ایسا لاہ عمل ہو کہیں سے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ان راستوں سے گزرے بغیر جنت آ سکتی ہے، تو بتا دے کہ ہاں کوئی جنت آ سکتی ہے۔ صراط مستقیم ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ یعنی یہ اللہ نے وہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ جو کسی بھی طور پر سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ جیومیٹری کی زبان میں کہتے ہیں نا، دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر خط کیا ہے؟ کیا تعریف ہے خط مستقیم کی؟ یہی صراط مستقیم ہے۔ دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر
آپ دیکھ لیجیے جا کے، جو پڑھتے ہیں جانتے ہیں، معلوم ہے یہ بات کہ ہاں واقعی بات تو صحیح ہے۔ بعد اللہ نے صراط مستقیم کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور ممکن ہی نہیں ہے، کوئی اور ممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صراط مستقیم کی تعریف کی ہے۔ بے شک آپ کہہ دیجئے اللہ کہلوا رہا ہے، کوئی اور بھی نہیں، اللہ کہلوا رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بالیقین میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھا دی ہے، ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم، اور ابراہیم کی ساری باتیں بھی آپ کے سامنے، اگر پھر کھول دیا تو معاملہ پھر آگے بڑھ جائے گا۔ تو وہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہہ دیا؟ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب یہ پوری زندگی اللہ کے سائے میں بسر ہو، اس کے احکامات کے تحت بسر ہو، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اس اللہ کے رسول نے جو مشن دیا اس کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے، وہ اس کے تحت کرے، ساری زندگی بسر کرے، تو یہ صراط مستقیم ہے، کوئی اور صراط مستقیم نہیں ہے۔ شیطان کیا معاملہ کیا ہے؟ بس بات مکمل کر رہے ہیں۔ شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے بھائیوں، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا مددگار۔ یہ کام کس لیے؟ پھر وہ انفرادیت، اپنی بقا، اپنی نجات، اور اس کے لیے اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ بات دنیا کے سامنے رکھو، ہاں کے پکارے کہو، کھول کے اس بات کو بیان کرو، لوگوں کو اللہ کی بات پہنچاؤ۔ اللہ کے پھر وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ جب دین حق کے لیے آپ کو آگے بڑھ کے کچھ اور مراحل سے بھی گزرنا پڑے گا، لیکن ابھی تو پہلے مرحلے کے اندر ہی ہے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، آگے بڑھانے، بتانے، کردار سازی، یہ سارے اس مرحلے کے اندر ہم یہاں پر ہے کہ بات سمجھ میں تو آ جائے، بات سمجھ میں تو آ جائے۔ تو کیا کہا تھا شیطان نے؟ سورہ اعراف کا دوسرا رکوع، سورہ اعراف کا دوسرا رکوع، جب سارا معاملہ ہو گیا، اللہ سے مہلت بھی مل گئی، جب کہہ دیا کہ ہاں تو مہلت پانے والوں میں سے ہے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں کہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ شیطان نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں بتایا، شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ میں آپ کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ میں کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ کیوں بیٹھے گا بھائی صراط مستقیم پر؟ اس لیے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دینا، انہیں ادھر ادھر ڈائیورٹ کرنا، ادھر سے، یعنی صراط مستقیم سے ہٹانا، یہ شیطان کا ہدف۔ سواء السبیل کی تشریح پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں کھینچی، تفہیم میں بھی اس میں نقشہ بنا کے دے دیا، اللہ کے رسول نے بتایا ایک، یہ جو میں نے کہا آپ سے ایک راستہ خط مستقیم، یہ صرف میری بات نہیں ہے، یہ یعنی اللہ کے رسول نے نقشہ بنا، زمین پہ لکیریں کھینچی، یہاں سے یہاں تک یہ لکیر ایک، اور پھر ادھر 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 ادھر، کیا ہے یہ صراط مستقیم ایک ہے، باقی کیا ہے یہ دوسرے راستے ہیں جو شیطان کی طرف لے جاتے ہیں، جو شیطان نے تجویز کر رکھے ہیں۔ تو شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھ کے انسانوں کو، اور صراط مستقیم پہ کون آئے گا؟ مسلمان آئے گا، کافر نہیں آئے گا۔ کافر تو صراط مستقیم کو پہچانتا ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی اللہ ہی کو نہیں مانتا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے ہے کہ شیطان ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا کر کسی اور راستے پہ لے جانا چاہتا ہے، کسی اور راستے پہ گئے تو برباد ہو جائیں گے، برباد، دنیا بھی آخرت بھی۔ صراط مستقیم ایک ہے جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھی ہے، جو ہماری انفرادی ذمہ داریاں، جو ہماری اجتماعی ذمہ داریاں، ان تمام ذمہ داریوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جب ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھ کے انہیں ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے، اور یہ اجتماعیتیں جن کا ذکر وہ آپ مجھ سے پہلے کر رہے تھے کہ تحریک اسلامی پاکستان بھی ان میں سے ایک جماعت ہے، اور جتنی جماعتیں جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی صحیح میں مصروف ہیں، مسلکوں کی قید سے اوپر اٹھ کر، یعنی اس اعتبار سے تو ساری کی ساری اسی کام کے لیے، جہاں آپ سمجھے کہ ہاں واقعی قول و فعل میں تضاد کوئی نہیں ہے، یا یہ کہ معاملہ سنت سے قریب تر ہے، تو اس کے اعتبار سے حصہ بن جائیے۔ اس لیے کہ الگ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، تنا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر الگ رہے، تنا رہے تو کام نہیں چلے گا۔ بہنوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی بھائی نے، لیکن بات یہی ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ کیا بتایا تھا؟ یہ صالح، صالحات، صالح اور فرما بردار، اور پھر کیا ہے یہ شوہروں کی غیر موجودگی میں، اور اپنے نفس کی اور ان کے مال کی حفاظت، اور پھر اس کے بعد یہ ایک دائرہ ایک، اور پھر کیا کہا؟ جو یہ بات جب ہم تفہیم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے، جہاں مرد مخاطب ہیں عورتیں بھی مخاطب ہوتی ہیں۔ جن کاموں نماز پڑھنی ہے تو نماز انہیں بھی پڑھنی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ روزہ انہیں بھی رکھنے، اللہ نے الگ کر کے بھی بتایا ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے، سورہ توبہ میں آ گیا
جس میں کہا یہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے منع کرتے ہیں، یعنی یہ مل کر اس دین کے سر بلندی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بس کیا ہے، میدان الگ ہے، یعنی خواتین اپنی ان ذمہ داریوں کے ساتھ میں، اپنی محدودیتوں کے ساتھ میں، لیکن پھر وہی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلو پیدا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے کہ پتہ چلے کہ کوئی عدم توازن پیدا ہو جائے۔ تو پہلا میدان تو یہی ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا۔ اس کے بعد خواتین ہیں، معاشرے کے اندر ان کا جو کردار ہے، آج تہذیب، تمدن، یہ ساری جو بربادی ہے، اس کا بڑا معاملہ کیا ہے، خواتین کی طرف جاتا ہے کہ اس کے سدھار میں بھی وہ حصہ لیں گی، بگاڑ میں بھی ان کا حصہ ہے، سدھار میں بھی ان کا حصہ ہوگا، وہ سدھاریں گی تو یہ معاملہ سدھرے گا، یہ معاملہ صحیح اس پر آ جائے گا۔ اور یہ جو آج صورت حال ہے، اس جو نوجوان نسل ہے، یہ بہرحال یہ انہی گودوں سے نکلتی ہے، لیکن یہ بات اسی وقت ہے کہ جب وہ نوجوان خاتون جو ابھی بچے کو، شیرخوار بچے کو، اور بچے سے بھی پہلے جب وہ اس عزم کے ساتھ، جب اس سوچ کے ساتھ کہ اسے ایک ایسی خاتون بننا ہے جو امہات المومنین کی پیروکار ہو، اس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے اور امت کی جماعت، اور جو اللہ نے سارا ہمارے سامنے رکھے نقشے، اس کے مطابق، تو وہ رشتہ بھی ویسا ہی ہوگا، پھر وہ معاملات بھی ویسے ہوں گے، پھر اس کی زندگی بھی پھر ویسی ہوگی، پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی ویسی ہوگی۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں چھوٹا ہے، اور پتہ نہیں کن کن راستوں میں، کن کن معاملات پر، کن کن حوالوں سے، تو سوچ لیجئے کہ یہ قوم کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے اس بگاڑ کے حوالے سے اپنے آپ کو بچایا نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ ان نوجوانوں کے اب جو کل آج کے شیرخوار کل کے نوجوان ہی ہوں گے، آج تو جو ہو چکا، لیکن یہ بہرحال اگر اس موقع پر اپنی ذمہ داری سمجھ لی جاتی، ادا کی جاتی، تو یہ صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو ہم آج کی نوجوان نسل کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ہم سب اس کے اندر ذمہ دار ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، لیکن بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی گود ہی وہ پہلی تربیت گاہ ہے، وہ پہلا مرکز ہے کہ جہاں سے بہرحال اسے تربیت ملتی ہے، تو یہ ان کا کردار ہے۔ اللہ اسی لیے ان کو بھی شریک کیا جاتا ہے ہر کام کے اندر، قرآن سننا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، عمل کرنا ہے، اس راستے پہ آگے بڑھنا ہے۔ تو بہرحال آئیے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، یہ سب کے سب جو ہیں اسی عزم کے ساتھ ایک امت ہیں، چاہے مرد ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب کا اپنا ایک کردار ہے، اور ہم سب جب مل کر اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو امت کی نیا ہے یہ پار لگ جائے گی۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آئیے یہ شمع جلا انشاءاللہ تعالی، یہ گھور اندھیرا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور امت کی نیا جو ہے وہ پار لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا جناب، چلیے کچھ آپ کے لیے انہوں نے کچھ تواضع کا انتظام کیا ہے، دیکھیے یہ کام کر لیں۔ اس عرصے میں کچھ اور بات رضا صاحب کیا فرماتے ہیں، وہ طویل فہرست ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بھائی صاحب اور امین بھائی کی
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا أنت مولانا فهب لنا من لدنك قوة وأعزنا بعزة دينك. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب يسر ولا تعسر. رب أتمم بالخير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا الله انصرنا فإنك خير الناصرين. يا الله وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. يا الله واغفر لنا فإنك خير الغافرين. يا الله وارحمنا فإنك خير الراحمين. يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين. يا الله واحفظنا فإنك خير الحافظين. يا الله واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ جو تیری عطا ہے، جو تیرا فضل ہے، جو تیری طرف سے ہمیں ملا ہے، یا اللہ ہم نے اسے اپنی بساط بھر یا اللہ تیری رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہے. یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہم نے جو عبادات کی ہیں یا اللہ اس میں جو کمی اور خامی اپنے فضل خاص سے معاف فرما دے. یا اللہ جو درست اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. اس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ رحمتوں کے نزول کا، برکتوں کے حصول کا، سعادتوں کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ قرآن مجید کے سائے میں بیٹھے یا اللہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھتے رہے. یا اللہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو قول و فعل کے تضاد سے بچا لے. یا اللہ ہمیں صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے والا بنا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس امت پر رحم فرما دے. جہاں جہاں ظلم ہے ظلم کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ ظالموں کی سرکوبی فرما. یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے. یا اللہ امت کے اندر بیداری عطا فرما دے. یا اللہ تو نے ہمیں بتا دیا ہے. یا اللہ تو نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے صبر اور تقوی کی. یا اللہ اگر ہم اسے اختیار کریں تو ان کی سازشوں سے بچیں گے. یا اللہ ہمیں اپنی ان شرائط پر عمل پیرا ہونے کی ہم توفیق عطا فرما دے. یہ خصوصیات اپنے اندر پروان چڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. ہم سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. امت نے بیداری عطا فرما دے. امت کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہماری ہیں وہ بھی ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یہاں اسلام کا نظام عدل قائم فرما دے. یا اللہ ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دے. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں تیرے دین کی اقامت کے لیے جو جو لوگ جہاں جہاں مصروف عمل ہیں یا اللہ سب کی کوششوں کو یا اللہ اب قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. وہ یا اللہ اپنی کوششوں کو برابر بنا دے. یا اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرما دے. ہمیں بھی ان کے اندر شمار کر لے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما.
ہمارے والدین کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیویوں کی مغفرت فرما، بیویوں کے شوہروں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی مغفرت کا سامان کرنے والا بنا دے، رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے مسائل کو جانتا ہے، تو ہماری مشکلات کو جانتا ہے، یا اللہ انہیں حل فرما دے۔ یا اللہ ہم بیٹھے تھے تیرے راستے میں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، یا اللہ جن کے ذریعے سے ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہے، عبدالواحد صاحب تیرے پاس پہنچ گئے جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا، یہ حال جنہوں نے شروع کیا تھا، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اور جو لوگ آج اس کام میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، امین صاحب ہیں، حال کے منتظمین ہیں، محمد احمد صاحب نے بڑے اس راستے میں یا اللہ جو کوششیں کی ہیں، ہمارے سید بھائی سید عاشق علی صاحب، وہ نعیم جھاگڑا صاحب، دیگر جتنے بھی لوگ اس کام میں تعاون جنہوں نے کیا ہے، اور یہ جو ہمارے ساتھی اس کام کے اندر لگے رہیں، یہ تو ہیں ہی اس کام کے لیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سب کی کوششوں کو یا اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، سب کے لیے مغفرت کا سامان کر دے، اور اپنی رضا کے راستے پر ہم سب کو اور ان سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ یا اللہ جو خواتین دیگر مسائل کا شکار ہیں، یا اللہ گھروں کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، اور مرد بھی جو اللہ مسائل کا شکار ہیں، سب کے مسئلوں کو حل فرما دے، جو رشتوں کے مسائل ہیں ان کو حل فرما دے۔ یا اللہ اپنی جناب سے بہترین جوڑے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دین پر آنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، یا اللہ ہمیں اس کے نتیجے سے بچا لے، اور صحیح راستے پر ہم سب کو چلنے اور صحیح طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہی تہذیب یا اللہ جو تو نے اسلام کی ہمیں عطا فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس نوجوان نسل کو اپنی رضا کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شیطان اس کے در پہ ہے، یا اللہ باطل اس کے در پہ ہے، انہوں نے ان کو ہدف بنا لیا۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، تمام کامرانیاں یا اللہ ان سب کو، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو اور ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ فاطمہ بانو، غلام نبی، صوفیہ نصیر، عمیر عبدالرحیم، عبدالستار، محمد داؤد، صداقت خان، شہزاد احمد، اقبال صاحب، عبدالواحد صاحب، اور دیگر جتنے لوگ یا اللہ جن کو ہم کہہ سکے نہ کہہ سکے، تو سب کو جانتا ہے۔ یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، سریا داؤد ہیں، مسعود رانا ہیں، رفیق بھائی ہیں، ویس خان ہیں، مسعود رانا کی والدہ ہیں، یا اللہ رانا عدنان ہیں، ندیم، محمد ریان، عاشقین صاحب، ان کے اہلیہ، عمیرہ نعمان، اقصیٰ، منہا صدیقی، اشتیاق احمد صاحب کے بھائی شفیق، اور جتنے لوگ ہیں جو بیماری کے ساتھ یہاں حاضر ہیں، انہیں بھی صحت کے ساتھ واپس کر دے۔ اور یا اللہ جو لوگ گھروں میں رہ گئے بیماری کے ساتھ، یا اللہ ان کو بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اور جتنے لوگوں کا نام لیا ان کو بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ میری بہن بیمار ہیں، یا اللہ فاطمہ خاتون، انہیں بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ طاقرات ہے، یا اللہ ہم اسی کے تعلق سے تیرے حضور دست بدعا ہیں، اور یہ قیام بھی یا اللہ کہ تیری کتاب کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، یا اللہ اسے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، نماز کو ادا کیا ہے، یا اللہ قیام اللیل کیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے۔ یا اللہ اس کو بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری تمام دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جس راستے کو چنا ہے، یا اللہ تیری رضا کا راستہ، اقامت الدین کی صحیح کا راستہ، ہمیں اس راستے پر یا اللہ پوری کوشش اور محنت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرما لے، سب کے مسئلے، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے۔ رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما۔ جتنے مسائل امت کے ہیں یا اللہ، اور جتنے مقامی ہیں یا اللہ، ان سب کو تو اپنی بارگاہ میں یا اللہ اپنے فضل خاص سے یا اللہ حل فرما دے، اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے جو دنیا اور آخرت کی کامرانی کا راستہ ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔